بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ 15ویں پارے کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ سورہ بنی اسرائیل مکی صورت ہے اور 15ویں پارے کا آغاز سورہ بنی اسرائیل سے ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے آغاز میں واقعہ اسراء اور معراج کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا، جس نے رات کے وقت سیر کروائی، بعبدہ، اپنے بندے کو، لیلاً، پھر دوبارہ رات کا لفظ آیا۔ اسرا کا مطلب ہوتا ہے رات کے وقت کسی کو سیر کروانا، اور لیلاً کا جو لفظ ہے یہ اس لیے ہے کہ رات کے کچھ حصے میں، لیلاً رات کے کچھ حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی۔ بارکنا حولہ، یہ مسجد اقصیٰ وہ ہے الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے آس پاس کے ارد گرد کے خطے پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ یہ واقعہ جو معراج ہے، اسراء و معراج، اسراء کا جو سفر ہے وہ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے، معراج کا جو سفر ہے وہ مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی جانب ہے، سدرۃ المنتہا تک۔ یہ سفر صرف خواب نہیں تھا اور نہ ہی یہ سفر صرف روح کا تھا، بلکہ یہ سفر روح اور جسم دونوں کا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کروائی۔ عبد جو ہے روح اور جسم دونوں کے مرکب کا نام ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو واقعہ معراج اور واقعہ اسراء ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اور روحانی دونوں کے ساتھ بیک وقت اکٹھا ہوا تھا۔ فرمایا وآتینا موسیٰ الکتاب، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عنایت کی، وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور وہ کتاب ہم نے بنی اسرائیل کے لیے باعث ہدایت بنائی۔ اور اس کتاب میں بنیادی جو تعلیم تھی وہ کیا تھی؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے علاوہ کسی کو بھی اپنا خیرخواہ، اپنے معاملات سنوارنے والا اور تمہارے کاموں کو بنانے والا مت سمجھو۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، بلکہ یہ سارے کے سارے نوح علیہ السلام کی قوم کے وہ لوگ ہیں، نوح علیہ السلام میں سے جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کی اولاد ہیں۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، نوح علیہ السلام کے ساتھ جن لوگوں کو کشتی میں سوار کیا تھا ان تمام لوگوں کی اولاد ہی ہیں یہ جتنے بھی بنی اسرائیل میں انبیاء کرام آئے اور اقوام آئیں۔ انہ کان عبدا شکورا، بے شک نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے۔ وقضینا الی بنی اسرائیل، اور ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا کہ وہ لتفسدن فی الارض مرتین، کہ 2 بار وہ زمین میں فساد پھیلائیں گے، ولتعلن علوا کبیرا، اور بہت زیادہ فساد پھیلائیں گے۔ فاذا جاء وعد اولاہما، جب پہلی بار انہوں نے فساد پھیلایا، تو بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، تو ہم نے تمہارے خلاف ایسے اپنے بندوں کو بھیجا جو کہ بہت مضبوط تھے اور بڑے جنگجو تھے۔ فجاسوا خلال الدیار، وہ تمہارے علاقوں میں، تمہارے محلوں میں گھس گئے،
وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو وعدہ تھا یہ ہونے والا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل نے سیدنا زکریا کو قتل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جالوت کو مسلط کر دیا، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جالوت کو مسلط کر دیا، اور جالوت نے ان کی وہ جنگ میں درگت بنائی کہ بیت المقدس بھی بنی اسرائیل کے قبضے سے جالوت کے قبضے میں چلا گیا۔ فرمایا ثم رددنا لکم الکرہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نے دوبارہ تمہیں یعنی بنی اسرائیل تم کو جالوت اور اس کی قوم پر غلبہ دیا۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال و دولت سے نوازا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور تمہیں بہت زیادہ تعداد میں بڑھا دیا کہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہو گئی، افرادی قوت بہت زیادہ ہو گئی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اب غلبہ پانے کے بعد تم اگر نیکوکار بنے رہو گے تو اس کا فائدہ تمہیں ہوگا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برے اعمال کرو گے فَلَهَا، تو اس کا نقصان بھی تمہاری جانوں کو ہی ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور جب دوسرا وعدہ آ جائے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ بنی اسرائیل تم 2 بار زمین میں فساد کرو گے، پہلی بار تو انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر جالوت کو مسلط کر دیا، اور دوسری بار جب انہوں نے فساد کیا، اور دوسری بار جو فساد کیا تھا انہوں نے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا، دوسری بار انہوں نے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بار بخت نصر کو ان پر مسلط فرمایا، اور بخت نصر نے بنی اسرائیل کو جالوت کی طرح بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تمہارے چہروں کو وہ نتائج بڑے ناگوار گزریں۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ مسجد میں اسی طرح داخل ہو جیسے یہ پہلے داخل ہوئے تھے۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تباہ و برباد کر دیں ہر اس چیز کو جو انہوں نے تباہ کرنی تھی۔ مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، اب 2 بار تمہیں اللہ تعالیٰ نے سخت ترین حالات سے گزارا ہے، اس کے باوجود بھی اس کے بعد بھی عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، اگر تم بندے بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کر سکتا ہے۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم بندے نہیں بنو گے، دوبارہ فساد پھیلاؤ گے، عُدْنَا، ہم بھی تمہیں دوبارہ عذاب دیں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کافروں کو گھیرنے والی بنائی ہے، یعنی جہنم جو ہے کافروں کا گھیرا کرنے والی ہے۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن کریم اسی راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو کہ نہایت عدل پر مبنی ہے اور راہ راست ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن اہل ایمان کو خوشخبری دیتا ہے۔ یہ اہل ایمان کون ہے؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل کرتے ہیں۔ کس چیز کی خوشخبری دیتا ہے؟ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ فرمایا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، دوسری جانب جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اعتدنا لهم عذابا علیما، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان اپنے نقصان کے لیے بد دعائیں اپنے لیے بسا اوقات ایسے کرتا ہے جیسے انسان کو اپنے لیے خیر کی دعا کرنی چاہیے، لیکن انسان یہ بات سمجھتا نہیں ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جو ہے نہایت جلد باز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات انسان جذبات میں آ کر، غصے میں آ کر اپنے بارے میں کچھ ایسی بد دعائیں کر لیتا ہے جو انسان کو نہیں کرنی چاہیے، اور وہ دعائیں ایسے کرتا ہے جیسے انسان کو خیر اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، خیر نہیں مانگتا بلکہ اللہ تعالیٰ سے شر مانگتا ہے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، تو ہم رات کی نشانی کو مٹا کر وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، دن کی نشانی کو لے آتے ہیں جو کہ دکھنے کا باعث ہے۔
دن دکھنے کا باعث ہے، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ دن کے وقت تم اپنی کاروباری سرگرمیاں جاری رکھو، اپنے رب کا فضل تلاش کرو، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، یہ دن اور رات اس لیے اللہ تعالیٰ بنائے ہیں تاکہ ہم سالوں کی گنتی بھی پوری کر سکیں اور حساب بھی لگا سکیں۔ مطلب حساب کیسے کہ ایک آدمی کو 5 دن کے لیے کسی نے قرضہ دیا ہے تو 5 دن کا اسے کیسا پتہ چلے گا؟ یہی دن اور رات کے گزرنے سے پتہ چلے گا نا، کہ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو واضح طور پر تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کے گلے میں اس کے نامہ اعمال کو لٹکا دیا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور کل قیامت والے دن ہم اس کے لیے ایک کھلی کتاب کو اس کے سامنے رکھیں گے، جس کو یہ انسان کھلی ہوئی پائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اقرأ کتابک، تم اپنے نامہ اعمال کو پڑھو، کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تمہیں اپنا حساب کرنے کے لیے، اپنی ویلیویشن کے لیے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم خود ہی اپنا نامہ اعمال پڑھ لو، تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا میں فیل ہوں یا پاس ہوں۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، اگر کوئی شخص راہ راست پر رہتا ہے تو وہ اپنے لیے راہ راست پر رہتا ہے، مطلب اس کا فائدہ کسی اور کو نہیں ہوگا، انسان کو خود ہی ہوگا۔ ومن ضل، اور جو گمراہ ہوتا ہے، فانما یضل علیہا، تو اس کی گمراہی کا خمیازہ بھی اسی کو ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی کسی کے گناہ اٹھانے والی کسی دوسرے کسی دوسرے کا گناہ نہیں اٹھائے گی، مطلب دنیا میں جس نے جو عمل کیے ہوں گے آخرت میں اسی کو ان کا بدلہ دیا جائے گا، کسی اور کو نہیں دیا جائے گا۔ فرمایا وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، اور ہم اس وقت تک کسی بھی امت پر عذاب نازل نہیں کرتے جب تک ہم ان پر اپنا رسول نہ بھیج دیں۔ فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کسی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیں، امرنا مترفیہا، تو ہم اس بستی کے جو امیر مالدار صاحب ثروت لوگ ہیں ان کو شرعی احکامات پر عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں، لیکن ففسقوا فیہا، وہ صاحب ثروت مالدار لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا حکم نہیں مانتے بلکہ حکم عدولی کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ فحق علیہ القول، تو پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ صادق آ جاتا ہے نافرمانی کی وجہ سے۔ فدمرناہا تدمیرا، تو ہم اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ، سیدنا نوح کے بعد ہم نے کتنی بستیوں کو تباہ و برباد کیا ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور تیرا رب ہی کافی ہے لوگوں کے گناہوں کے متعلق خبر رکھنے والا اور انہیں دیکھنے والا۔ کیا مطلب؟ یہ جتنی بھی بستیاں ہیں ان بستیوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کسی اسسٹنٹ کی، کسی معاون کی، کسی منشی کی، کہ جو اقوام کے گناہوں کو، خطاؤں کو، ان کی غلطیوں کو لکھے اور پھر بتلائے کہ ہاں اب یہ ہلاک ہونے کے قریب ہو گئے ہیں اتنی زیادہ، نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہی کافی ہے۔ من کان یرید العاجلہ، جو دنیا میں بدلہ چاہتا ہے جلدی، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں اور جو چاہتے ہیں اس کو دنیا میں بدلہ دے دیتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی کوئی بھی نیکی کر کے یہ چاہتا ہے کہ اس نیکی کا بدلہ مجھے دنیا میں مل جائے، تو دنیا میں بدلہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے گا اور جتنا چاہے گا دے گا۔ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم اس کے لیے جہنم اس کا ٹھکانہ بناتے ہیں، یصلاھا مذموما مدحورا، وہ اس جہنم میں ملامت کیا ہوا اور رحمت سے دور کیا ہوا داخل ہوگا، کیونکہ وہ اپنے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں لے چکا ہے۔ دنیا میں نیک اعمال کا بدلہ لینے کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان کوئی بھی نیکی کرے تو اس لیے کرے کہ بس مجھے دنیا میں فائدہ ہو، دنیا والے میری واہ واہ کر دیں، دنیا والوں کے ہاں میری بڑی شہرت ہو جائے، یعنی ریاکاری آ جائے اگر کسی کام میں، تو وہ شخص بھی صرف دنیا کے لیے کام کر رہا ہے، آخرت کے لیے نہیں کر رہا۔ ومن اراد الآخرہ، اور جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، وسعی لها سعیہا، اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، لیکن یہ کوشش کس حالت میں کرتا ہے؟ وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہوتا ہے۔
فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَشْكُورًا، یہی لوگ ہیں ان کی جو جدوجہد ہے، ان کی جو کوششیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قدر ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ قدر کرتے ہوئے ان کو بدلہ ضرور دے گا۔ كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چاہے یہ لوگ ہوں جو دنیا چاہتے ہیں، چاہے یہ لوگ ہیں جو آخرت چاہتے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے عطا فرماتا ہے دنیا میں۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اللہ تعالیٰ اپنی نوازش کو ان میں سے کسی سے بھی روکتا نہیں ہے، عطا اللہ تعالیٰ سب کو ہی کرتا ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھیے ہم نے ان کو کس طرح دولت میں اور عزت میں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ کسی کی دولت زیادہ ہے تو عزت کم ہے، کسی کی عزت زیادہ ہے تو دولت کم ہے، کسی کے بعد دونوں زیادہ ہیں، کسی کے بعد دونوں کم ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں میں درجہ بندی فرمائی ہے۔ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، جبکہ آخرت جو ہے یہ درجات کے اعتبار سے زیادہ بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ مطلب دنیا میں انسان کو جو کچھ بھی مل جائے، آخرت میں جو ملنے والا ہے وہ دنیا کے ملنے کی نعمتوں سے بہت بڑا ہے، بہت زیادہ ہے۔ آخرت کا اور دنیا کا آپس میں کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ مت بناؤ، فتقعد مذموما مخذولا، تو آپ مذمت کیے ہوئے اور بے یار و مددگار بیٹھ جائیں گے۔ مطلب جو مشرک ہوتا ہے اس مشرک کی مدد نہ تو اس کے شریک کرتے ہیں اور نہ اللہ کرتا ہے، نہ شریک اس کی مدد کر سکتے ہیں نہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو دنیا میں پھر اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ جو موحد ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید تو رکھتا ہی نہیں ہے، اس کا حرف آخر اور حرف اول اللہ کی ذات ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے فوری بعد کس کے حقوق کا ذکر کیا ہے؟ والدین کا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے اللہ عالم کہ اس دنیا میں ہمارے آنے کا سب سے پہلا سبب تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا تو ہم دنیا میں آئے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اس دنیا میں ہمارے آنے کا بنیادی ترین سبب وہ والدین ہے، اس دنیا میں آنے کا بنیادی ترین سبب والدین ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے فوری بعد والدین کا ذکر کیا کہ میرے حق ادا کرنے کے فوری بعد جب حقوق العباد ادا کرنے ہیں تو سب سے پہلے کن کا حق ادا کرنا ہے؟ والدین کا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اچھا سلوک اور برتاؤ کرنا ہے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، اگر آپ کو بڑھاپے میں ان دونوں میں سے کوئی ایک ملے، او کلاہما، یا دونوں بڑھاپے میں ہوں۔ ایک ملے گا کیا مطلب؟ دوسرا فوت ہو گیا، او کلاہما، یا دونوں بوڑھے ہیں اور آپ نے ان کی آخری زندگی میں دونوں کو پایا ہے، فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک نہیں کہنا، انہیں اف تک نہیں کہنا۔ اچھا کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا چلو اف نہیں کہنا، باقی عزت اتار کر ہاتھ میں دے دو، نہ، فرمایا ولا تنہرہما، ان کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے، والدین کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے، سختی سے بات نہیں کرنی۔ کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا اچھا ٹھیک ہے اگر یہی مسئلہ ہے تو پھر ہم بولتے ہی نہیں ہیں، والدین کے سامنے ہم بولتے ہی نہیں ہیں، کہیں ہم ان کی گستاخی نہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ، خاموش بھی نہیں رہنا، والدین کے سامنے بالکل چپ بت بن کے منہ کو سی کر بیٹھے رہو، یہ بھی غلط ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، والدین سے بات کرنی ہے لیکن اچھے انداز میں بات کرنی ہے، سختی سے بات نہیں کرنی۔ اچھا یہ یہاں تک تو بات ہے زبان کی، ان کو اف نہیں کہنا، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، ان سے اچھے انداز سے بات کرنی ہے۔ تو ہاتھوں کے متعلق تو نہیں اللہ تعالیٰ نے ابھی تک کچھ کہا، تو زبان نہ چلائیں والدین کے سامنے، ہاتھ چلا لیں والدین پر نہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان دونوں کے لیے، والدین میں سے ہر ایک کے لیے اپنے شان چت رکھو، من الرحمہ، رحم کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے، ان پر ترس کھاتے ہوئے۔ یہ تو ہے جسمانی
ساتھ میں یہ بھی کہو وقر رب ارحمہما، اور کہو ربی میرے پروردگار ارحمہما میرے دونوں والدین پر رحم فرما، کما جیسے ربیانی صغیرا انہوں نے میری بچپن میں پرورش کی تھی۔ یہاں بچپن کا خاص طور پر ذکر کیا ہے، بچپن کا خاص طور پر کیوں؟ بچپن میں والدین اپنے بچے کی ضروریات بچے کے مطالبے کے بغیر پوری کرتے ہیں۔ بچے کو مانگنا نہیں پڑتا کہ مجھے اب نہلاؤ، مجھے اس کو یہ کہنا نہیں پڑتا مجھے پانی پلاؤ، مجھے دودھ پلاؤ، مجھے سلاؤ، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اب مجھے قطرے پلاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی، کھانا ہے تو رونا ہے، پیاس لگی ہے تو رونا ہے، سردی لگ رہی ہے تو رونا ہے، سونا ہے تو رونا ہے، جو بھی کام ہے رونا ہے۔ یہ کون پہچانتا ہے کہ اب رونے کا مطلب سونا، اب رونے کا مطلب کھانا، اب رونے کا مطلب دودھ پینا، اب رونے کا مطلب کھیلنا باتیں کرنا، اب رونے کا مطلب پیمپر چینج کرنا؟ یہ کس کو پتہ چلتا ہے؟ والدین کو، والدہ کو پتہ چلتا ہے۔ تو جس طرح بچپن میں تمہارے مطالبے کے بغیر، بچپن میں تمہارے مطالبے کے بغیر تمہاری ضروریات پوری ہوتی تھی، اسی طرح والدین کے بڑھاپے میں ان کے مطالبے کے بغیر ان کی ضروریات پوری کرو۔ آج کل کی جو نسل ہے وہ یہ کہتی ہے جی ہم اپنے والدین کا بھرپور خیال رکھتے ہیں۔ کیسے رکھتے ہیں جی؟ والدین جو بھی کہتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں، والدین جو بھی کہتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں، ان کو پہنچاتے ہیں۔ یہ بھرپور خیال نہیں ہے۔ بھرپور خیال یہ ہے کہ والدین کو مانگنے کی، طلب کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ آپ کو خود سے پتہ ہو کہ جس طرح بچپن میں تمہاری ضرورت کا تمہارے والدین کو پتہ ہوتا تھا، اسی طرح اب وہ بڑھاپے میں ہے، تم جوان ہو، والدین کیا ہے؟ بڑھاپے میں، اور تم جوان ہو، تو اب تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ والدین کی کیا ضرورت ہے، ان کے مانگے بغیر وہ ضرورت پوری کرو۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا۔ بس اوقات ایسے ہوتا ہے کیونکہ جب والدین یا جب انسان بوڑھا ہو جائے تو اس میں بچپن والی عادتیں آ جاتی ہیں، بات بات کو اس کو غلط پیرائے میں لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی فرما دیا کہ تمہاری اگر نیت صاف ہے، تمہارا دل صاف ہے، تم صحیح کام کرنا چاہ رہے تھے لیکن والدین نے اس کو غلط سمجھ لیا، والدین نے اس کو بڑھاپے کی وجہ سے غلط سمجھ لیا، تو پریشان نہیں ہونا۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارے دل میں کیا نیت تھی اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیکوکاروں میں سے ہو، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ مطلب تم نے اچھی نیت سے والدین کے ساتھ کوئی بات کی، ان کا کوئی کام کیا، لیکن والدین کو وہ ناگوار گزرا، وہ والدین کو ناگوار گزرا، اب اس کا تم پر خمیازہ نہیں ہوگا، کیونکہ تمہاری نیت اچھی تھی، تم نے کام صحیح کیا تھا، لیکن ان کی سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ فرمایا وآت ذی القربى حقہ، قریبی رشتہ دار کو اس کا حق دو، والمسکین، مسکین کو بھی، وابن السبیل اور مسافر کو بھی، ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی مت کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ کیا مطلب؟ جو فضول خرچی کرنے والا ہے وہ کیا ہے؟ شیطان کا بھائی ہے، اور شیطان کیا ہے؟ اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فضول خرچی کرنے والا اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہے، کیونکہ شکر کس کو کہتے ہیں؟ زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ دوسرا عملی شکر ہے، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے۔ تو اگر کوئی شخص فضول خرچی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت، دولت کی جو نعمت ہے اس کو صحیح استعمال نہیں کر رہا، اس کی ناشکری کر رہا ہے۔ فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قریبی رشتہ داروں کو دو، مسکینوں کو دو، مسافروں کو دو، لیکن فضول خرچی نہ کرو۔ آگے کہا اگر ان میں سے کوئی آپ سے مانگنے آئے، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، آپ سے کوئی مانگنے آئے لیکن جیب میں نہ ہو، کچھ بھی جیب میں کچھ نہ ہو، آپ دے نہ پائیں، اور آپ کو امید ہو کہ میری تنخواہ آنے والی ہے، میری تنخواہ آنے والی ہے، جیسے تنخواہ آئے گی تو میں دے دوں گا، فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، ان سے بات کرنی ہے تو اچھے انداز میں، اچھے پیرائے میں بات کرنی ہے، ان سے یہ کہنا ہے کہ یار پھر آ جانا، ابھی گنجائش نہیں ہے، پھر آ جانا، ابھی گنجائش نہیں ہے۔
اچھا، خرچ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، خرچ کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اس طرح باندھ نہیں لینا کہ نہ ہاتھ جیب میں جائے نہ پیسہ جیب سے نکلے، نہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ۔ اچھا، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی اس طرح سے کھول دینا ہے کہ جو آئے وہ نکل جائے، نہ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، پہلی حالت میں جب کنجوسی کرو گے تو لوگ آپ کو ملامت کریں گے، پہلی حالت میں جب کنجوسی کرو گے ہاتھ یہاں باندھ لو گے، دوسری حالت جب پورے ایسے کھول لو گے محصورا، خالی ہاتھ ہو جاؤ گے، پہلی حالت میں لوگ تمہیں ملامت کریں گے، دوسری حالت میں تم خالی ہاتھ ہو جاؤ گے، تو درمیانہ راستہ اپناؤ۔ درمیانہ راستہ کیا ہوگا؟ اپنی ضروریات پوری کرو، جو بچ جائے وہ دوسروں پر خرچ کرو۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق وافر کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے محدود کر دیتا ہے۔ اب کسی کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا دیا ہے یا زیادہ دیا ہے، اس کو ہر حالت میں کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، چاہے وہ تھوڑی سے تھوڑی مقدار ہی کیوں نہ ہو۔ دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان لازمی لاکھوں کروڑوں میں دے، نہ، وہ کسی غریب کو دیکھ رہے ہو کہ آپ بندہ غریب ہے اور پیسے مانگتا پھر رہا ہے، اس کو پکڑو اور ہوٹل پہ لے جاؤ اور اس کو کھانا کھلا دو، یار اس کو کھانا کھلا دینا، پیسے میں دوں گا، اس کو کھانا کھلا دو، اس کے پیسے میں دوں گا، کتنا خرچہ ہو جائے گا۔ انہ کان بعبادی خبیرا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے اور ان کے متعلق مکمل بصیرت رکھنے والا ہے۔ آگے فرمایا ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے مت قتل کرو۔ نحن نرزقہم، ہم ان کو یعنی تمہاری اولاد کو بھی رزق دیتے ہیں، وایاکم، اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ سورہ انعام میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے، نحن نرزقکم وایاہم، آگے پیچھے الفاظ ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں دو طرح کا ہی رویہ پیش کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے خود کھا جائے اور اولاد بھوکی رہ جائے۔ جب دولت یا آمدن، ذرائع آمدن تھوڑے ہوں تو دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ انسان خود کھا لے اولاد بھوکی رہ جائے، یا اولاد کو کھلا دے خود بھوکا رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا ذکر کیا، نحن نرزقہم، ہم ان کو بھی دیتے ہیں، وایاکم، اور تمہیں بھی رزق دیں گے۔ ڈرنا نہیں ہے، اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہیں کرنا، ان قتلہم کان خطأ کبیرا، اولاد کو قتل کرنا بہت بڑی خطا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں نے اس کو موٹر سائیکل کی ٹیوننگ سمجھ لیا ہے، موٹر سائیکل کی ٹیوننگ، جیسے ہر 1500-2000 کلومیٹر کے بعد موٹر سائیکل کی ٹیوننگ ہوتی ہے، آئل چینج ہوتا ہے، پرانا آئل نکال کر نیا ڈالا جاتا ہے، ایسے ہی بعض لوگ ہر 2-4 مہینے کے بعد ہاسپٹل کا چکر لگاتے ہیں اور صفائی کروا کے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ نحن نرزقہم وایاکم ان قتلہم کان خطأ کبیرا، فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ انتہائی بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ یہاں فرمایا زنا نہ کرو، یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، بلکہ کہا ہے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ زنا کے قریب نہ جانا کیا مطلب ہوگا؟ کہ جو زنا کے اسباب بن سکتے ہیں، کسی کے ساتھ رابطہ رکھنا، کسی کا نمبر سیو کر لینا خاص نیت سے، یہ کام بھی نہ کرو۔ جب یہ کام بھی نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اگلا مرحلہ بھی نہیں آئے گا۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ نے جس جان کو قتل کرنا حرام قرار دیا ہے اس کو قتل مت کرو، ہاں الا بالحق، جہاں حق بنتا ہو، اور یہ حق جہاں بنتا ہوگا وہاں قتل کون کرے گا؟ عوام نہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے۔ مثلا قاتل ہے قصاصاً قتل کیا جائے گا، قاتل ہے قصاصاً قتل کیا جائے گا، اگر کسی نے شادی شدہ ہے، زنا کیا ہے، اس کو بھی قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے، کوئی شخص مرتد ہو گیا ہے اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ یہ تینوں قتل کون کرے گا؟ قانون نافذ کرنے والے ادارے کریں گے، افراد خود سے یہ کام نہیں کر سکتے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ فرمایا وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، اور اگر کوئی شخص مظلوم قتل ہو گیا ہے تو اس مقتول کے جو ورثاء ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے
برتری دی ہے، لہٰذا یہ مقتول کے ورثاء اب بدلہ لیتے ہوئے حد سے تجاوز نہ کریں، مطلب کہ قتل کرنے کے بعد مصلح نہ کریں، یا قتل جس نے کیا اس کو چھوڑ کر کسی اور کو قتل کر دیں، یا قتل میں ملوث ایک تھا آپ 10 قتل کر دیں، یہ سارے کے سارے غلط ہیں۔ فرمایا انہ کان منصورا، وہ جو مقتول جو قاتل کے ورثاء ہیں ان کی مدد کی جائے گی، اگر ایسا کرو گے تو قاتل کے جو ورثاء ہیں ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ اصل میں دھمکی ہے مقتول کے ورثاء کے سامنے کہ خیال کرنا قاتل نے تو غلط کام کیا کر دیا، اب قصاصاً تم نے ان کا بندہ قتل کر دیا، اب قصاصاً قتل کرتے ہوئے تم نے زیادتی نہیں کر دی، اگر کرو گے تو قاتل کے ورثاء کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی۔ بیلنس رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے بھی قریب نہ جاؤ، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ہاں وہ طریقہ کار اپناؤ جس سے یتیم کو فائدہ ہو، وہ طریقہ کار اپنانا ہے جس سے یتیم کو فائدہ ہو۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، کب تک؟ وہ یتیم بالغ ہو جائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدوں کو پورا کرو، کیوں؟ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، جب چیزوں کی پیمائش کرو ماپو تو پورا ماپو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب تول کرو تو صحیح ترازو کے ساتھ تول کرو۔ ذَلِكَ خیر، یہ بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے۔ انسان ماپ تول میں کمی کیوں کرتا ہے؟ کہ اپنی بچت زیادہ کرے، اپنی بچت زیادہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لوگوں کو پورا ماپ اور تول دو، یہ نتیجے کے اعتبار سے بہتر ہے۔ جو تم چاہ رہے ہو نا کہ ہماری بچت زیادہ ہو، وہ بچت کوانٹٹی میں تو زیادہ ہو جائے گی لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی۔ تم کما کے روٹین سے زیادہ لے جاؤ گے لیکن وہ سارا بے برکتہ ہوگا، وہ سارا غلط جگہوں پر خرچ ہو جائے گا۔ حلال کماؤ گے، اللہ تعالیٰ اسی حلال روزی میں اتنی برکت عطا فرمائے گا، تمہاری ساری کی ساری ضروریات اچھے طریقے سے پوری ہو جائیں گی۔ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان غلط طریقہ اپناتا ہے کمانے کا، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید اپنی جو ضروریات ہے وہ میں نے خود اکیلے نے پوری کرنی ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ ہمارا کام، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حلال طریقے سے روزی کمائیں، بس آگے اس میں برکت ڈالنا، ہماری ضروریات کو پورا کرنا، یہ اللہ کا کام ہے۔ ہماری ضروریات کو پورا کرنا اور اس میں برکت ڈالنا یہ اللہ کا کام ہے۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ میں نے پورا کرنا ہے، تب مار کھاتا ہے، تب جا کے وہ حرام طریقوں کی طرف جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں ہمیں بہت سے ایسے منظر ملتے ہیں، نظارے ملتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو نقصان ہو گیا ہے یا یہاں پر جو خرچہ زیادہ ہو گیا ہے یہ کیوں ہوا ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں وہ غلط طریقے سے نہ کما کر لاتا تو یہ جو نقصان ہوا ہے یہ نقصان کیسے پورا کرتا۔ عام انسان یہ سمجھتا ہے، لیکن ایک مسلمان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ نقصان میرا ہوا کیوں ہے؟ یہ نقصان اس لیے ہوا ہے کہ وہ غلط طریقے سے میں نے کمایا تھا، نہ وہ غلط طریقے سے کماتا نہ یہ میرا نقصان ہوتا۔ یہ ہے اہل ایمان کی سوچ۔ فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزوں کے متعلق ایسی چیزوں کے پیچھے مت لگیں جس کے متعلق آپ کو علم نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ اصول اگر اپنا لیا جائے کہ جو جس فن کا ماہر ہے وہی اسی فن میں بات کرے تو بہت سے مسائل ہمارے ویسے ہی ختم ہو جائیں۔ ہے کیا؟ کیمسٹری کا پروفیسر ہے، لوگوں کو دین کی باتیں بتا رہا ہے، اور وہ دین کی باتیں صحیح بتا رہا ہو تو بڑا اچھا ہوتا، وہ بھی غلط بتا رہا ہے، وہ بھی غلط بتا رہا ہے۔ جی تخصص کیا ہے، جی اسپیشلائزیشن کیا ہے، انجینئرنگ ہے، بات کس پہ کر رہا ہے؟ میڈیکل پر۔ اسپیشلائزیشن انجینئرنگ میں ہے، بات کس پر کر رہا ہے؟ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی۔ بھائی وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جن چیزوں کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے اس کے متعلق بات مت کریں۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، سماعت، بصارت اور دل، ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْجِبَالَ، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْض، تم اکڑ کر چل کر زمین نہیں پھاڑ سکتے۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ ہی اکڑ کر پہاڑوں جتنا اونچا ہو سکتے ہو۔ جب نہیں ہو سکتے تو پھر اکڑ کر چلنے کا کیا فائدہ؟
لہٰذا اکڑ کر مت چلا کرو. کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہا. یہ جتنی باتیں ذکر ہوئی ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں، مکروہ ہیں، غلط ہیں، حرام ہیں. ذلک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ. یہ سارے احکامات پر عمل کرنا یہ حکمت ہے، ان پر عمل کرنا حکمت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی ہے. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو الہ مت بناؤ. کیا ہوگا ورنہ؟ فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا. تم جہنم میں ملامت کیے ہوئے اور راندے ہوئے دھتکارے ہوئے گرائے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے کہا افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا. کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے تو نرینہ دے، اور خود اولاد اللہ نے حاصل کرنی ہو تو تمہارے دعوے کے مطابق تو وہ مؤنث ہو. یہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ انکم لتقولون قولا عظیما. تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت بڑی بات کرتے ہو اور غیر ذمہ دارانہ بات کرتے ہو. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا. ہم نے قرآن کریم میں باتیں کھول کھول کر بار بار بیان کی ہیں، مثالوں کی شکل میں، وعدوں کی شکل میں، وعیدوں کی شکل میں. کس لیے؟ لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. وَمَا يَزِيدُهُمْ نُفُورًا إِلَّا نُفُورًا. لیکن ان مشرکین مکہ کی حالت یہ ہے کہ یہ قرآن سے مزید متنفر ہوئے چلے جاتے ہیں. قل کہہ دیجئے لو کان معه آلہہ، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے، کما یقولون، جیسے کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں مشرکین مکہ، جیسے کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی الہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک الزامی سوال پوچھا اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا. تو پھر تو ان الہوں کو عرش والے رب کی طرف راستہ تلاش کرنا چاہیے تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے الہ اس کائنات میں ایک ہی ہے. زیادہ اگر الہ ہوتے تو دیگر جتنے بھی الہ ہیں وہ اس ایک الہ کو ختم کرنے کی کوشش ضرور کرتے. لیکن دنیا میں ہمیں ایسا نظر نہیں آتا کہ کوئی اللہ کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہو. جب نہیں نظر آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور الہ ہے ہی نہیں. الہ تو دور کی بات ہے، یہاں تو ایک چھوٹی سی سیٹ کو حاصل کرنے کے لیے 10 گروپ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، 50 تنظیمیں، جماعتیں، سیاسی پورے ملک کی سطح پر ایک اتحاد بنا کر مخالفت اور ایک دوسرے کی اکھاڑ پچھاڑ کر رہے ہوتے ہیں. کس لیے؟ صرف ایک عارضی کرسی کے لیے. جب اس چھوٹے سے پیمانے پر اختیارات اور طاقت اور قوت کے حصول کے لیے یہ عوام، یہ انسان ایک دوسرے کے مخالف اور پیاسے ہو جاتے ہیں، تو کیا خیال ہے اگر اللہ کے ساتھ اگر کوئی الہ ہوتا، اگر ہوتا ہے نہیں، اگر ہوتا تو کیا وہ اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے نہ آتا؟ ضرور آتا. جب نہیں آیا تو اس کا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے. سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا. سبحانہ، اللہ ان کی باتوں سے بالکل پاک ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے، اللہ بالکل پاک ہے. وتعالی، اور بلند ہے. عما یقولون علوا کبیرا، جو وہ باتیں کرتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے. تسبح له السماوات السبع. اللہ کا کوئی شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ آسمان و زمین کی ایک ایک چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. ایک ایک چیز. تسبح له السماوات السبع، ساتوں آسمان، والارض، زمین، ومن فیہن، اور جو آسمان و زمین میں سب کچھ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. اس کائنات کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہاں تمہیں تسبیح پتہ نہیں چلتی، تم نہیں سمجھ پاتے کہ ان کی تسبیح کرنے کا انداز کیا ہے، کس انداز سے وہ تسبیح کر رہے ہیں. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بردبار ہے، بہت بخشنے والی ہے. یعنی لوگوں کی اتنی بڑی بات کرنے پر بھی ان کو عذاب دے کر بھسم نہیں کرتا، ان کو ختم نہیں کرتا، ان کو مہلت دیتا ہے. چلو اور موقع لے لو، شاید تمہیں ہدایت مل جائے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ. آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے ایک رویے کا تذکرہ کیا. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ. جب آپ قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو نقصان پہنچائیں، آپ کو قتل کر دیں دوران تلاوت. فرمایا جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرہ حجابا مستورا. ہم ایک ایسا پردہ بنا دیتے ہیں جو چھپا ہوا ہے، جو ان کو بھی نظر نہیں آتا.
رکاوٹ ہوتی ہے لیکن وہ رکاوٹ بھی انہیں بھی نظر نہیں آتی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا تذکرہ ہے تلاوت کے دوران. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے کر دیے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں سکتے. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور کانوں میں ان کے کیا ہے، ڈاٹ ہیں جس کی وجہ سے وہ سن بھی نہیں سکتے. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب قرآن کریم میں آپ صرف ایک اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو یہ اپنی پیٹھ کے بل نفرت کرتے ہوئے بھاگ پڑتے ہیں. یعنی ایک اللہ کا تذکرہ بہت سے لوگوں کو آج بھی ہضم نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کیا بات ہے جی، ہر وقت عقیدہ توحید عقیدہ توحید عقیدہ توحید، شرک شرک توحید شرک توحید، اسی پہ بات کرتے رہتے ہو. اور کوئی بزرگوں کی بھی بات کیا کرو. قرآن کریم نے ان کی بھی منظر کشی کی ہے، ہلکا سا اشارہ کیا ہے. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، جب قرآن کریم میں آپ صرف اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، یہ نفرت کھاتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ، ہم جانتے ہیں یہ جو چیزیں آپس جو چیز وہ سنتے ہیں، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے کی کوشش کرتے ہیں. اِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، جب یہ سارے کے سارے آپ کی تلاوت کان لگا کر سننے کی کوشش کرتے ہیں. وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں جب یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں. اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، جب ظالم یہ کہتے ہیں کہ تم ایک ایسے آدمی کے پیچھے لگے ہوئے ہو جو جادو زدہ ہے. جو کیا ہے، جادو زدہ ہے. انظر کیف ضربوا لک الامثال، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے ذرا یہ آپ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں کہ جی جادوگر ہے یا جادو زدہ ہے یا کاہن ہے یا شاعر ہے. فضلوا، یہ گمراہ ہو چکے ہیں. فلا یستطیعون سبیلا، یہ راہ راست پر چل ہی نہیں سکتے. وقالوا، آگے سے کیا کہتے ہیں یہ مشرکین، اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا، کیا ہم جب ہڈیاں ہو جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، کیا ہمیں دوبارہ سے پھر پیدا کیا جائے گا؟ اوہ بڑی عجیب بات ہے یہ تو. قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مزید ان کی گمراہی واضح کرنے کے لیے کہا. قل، آپ کہہ دیجئے، کونو حجارتا او حدیدا، ہڈی مٹی بوسیدہ ہڈی تو دور کی بات ہے، تم چاہے پتھر بن جاؤ، او حدیدہ چاہے لوہا بن جاؤ. یعنی ہڈی یا بوسیدہ ہڈی، اس میں کسی وقت میں جان تھی نا، کبھی تھی روح اس میں، لیکن پتھر اور لوہا اس میں تو کبھی روح نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے کہہ دو تم ہڈی پتھر چھوڑو، ہڈی چھوڑو، تم پتھر بن جاؤ جس میں کبھی روح نہیں تھی، تم لوہا بن جاؤ جس میں کبھی جان نہیں تھی. او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے ہاں ناممکن ہو کہ وہ زندہ ہو سکے، اس میں روح آ سکے. اللہ تعالیٰ اس میں بھی جان ڈال کر تمہیں دوبارہ کھڑا کر دے گا. اللہ تعالیٰ اس میں بھی جان ڈال کر تمہیں دوبارہ کھڑا کر دے گا. فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، یہ پھر بھی کہیں گے یہ کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا. قل، کہہ دیجئے، الذی فطرکم اول مرہ، جس نے تمہیں پہلی بار بغیر کسی سیمپل کے پیدا کیا تھا. کوئی چیز پہلی بار بنانا مشکل ہوتا ہے، دوسری بار بنانا مشکل نہیں ہوتا. قل الذی فطرکم اول مرہ فسینغضون الیک رؤوسہم، جب آپ ان کو یہ جواب دیں گے نا تو آپ کے سامنے اپنی منڈیاں ہلائیں گے. یہ کیا اس نے ہمیں جواب دیا، ایسا منہ بند کرنے والا منہ توڑ جواب دیا کہ اب ہکے بکے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، آگے سے پھر کہتے ہیں اچھا پھر یہ کب ہوگا. جواب تو کوئی نہیں بنا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہہ دیا لوہا اور پتھر بن جاؤ، اب اس سے بڑی بات تو کوئی نہیں ہو سکتی. جب بات نہ بنی تو کہنے لگے اچھا بتاؤ پھر یہ کب ہوگا. قل، کہہ دیجیے، عسیٰ ان یکون قریبا، یہ جلدی ہو جائے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہو جائے گا. یوم یدعوکم، اس دن ہوگا یہ جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں بلائے گا. فتستجیبون بحمدہ، تم اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہو گے، جواب دو گے اور اللہ کی حمد بیان کرو گے. وتظنون، اور اس دن تم کہو گے ان لبثتم الا قلیلا، دنیا میں تو ہم تھوڑی دیر ہی ٹھہر کر آئے ہیں. وقل لعبادی، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، یقول التی ہی احسن، بات وہی کیا کریں جو سب سے اچھی ہو، صرف اچھی نہیں، احسن سب سے اچھی بات کیا کریں. ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان جو ہے انسانوں کے درمیان آپس میں پھوٹ ڈالتا ہے.
ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کے لیے واضح دشمن ہے. ربکم اعلم بکم، اللہ تعالیٰ تمہیں بڑی اچھی طرح جانتا ہے. ان یشاء یرحمکم، اگر چاہے تو تم پر رحم کر دے. او ان یشاء یعذبکم، اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے دے. وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور ہم نے آپ کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معاملات سنوارنے والا بنا کر ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تیرا رب آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے سب کو جانتا ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے انبیاء میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور سیدنا داؤد علیہ السلام کو ہم نے کتاب زبور عطا فرمائی. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، قل کہہ دیجئے تم ذرا ان لوگوں کو یاد کرو، ان لوگوں کو پکارو جو اللہ کے علاوہ ہیں، یعنی معبودان باطلہ کو ذرا پکارو. جب پکارو گے تو فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، تو یہ تمہاری مشکل کشائی یا مشکل کو نعمت میں بدلنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. اولئک الذین یدعون، یہی لوگ ہیں یہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں. یبتغون الی ربہم الوسیلہ، عفوا اولئک الذین یدعون، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں. پیچھے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اس آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں. ایہم اقرب ویرجون رحمتہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. ویخافون عذابہ، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کا جو عذاب ہے وہ ان سے روکا ہوا ہے، ان سے منع کیا ہوا ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے تیرے رب کا عذاب کیا ہے؟ روکا ہوا ہے. فرمایا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، جتنی بھی بستیاں ہیں ہم ان تمام کی تمام بستیوں کو قیامت سے پہلے ہلاک کرنے والے ہیں. او معذبوها عذابا شدیدا، یا شدید عذاب دینے والے ہیں. کان ذلک فی الکتاب مسطورا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو فیصلہ ہے یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. وما منعنا ان نرسل بالآیات، لوگوں کا مطالبہ ہے کہ یہ نبی مختلف نشانیاں لے کر آئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نشانیاں دے کر انبیاء کو بھیجنا، نشانیاں دے کر انبیاء کو بھیجنا یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. لیکن ہم نے کیوں نہیں بھیجی؟ الا ان کذب بها الاولون، کہ پہلے بھی ہم نے جتنی نشانیاں بھیجی ہیں نا ساری امتوں نے انکار ہی کیا تھا، کسی نے ان کو تسلیم نہیں کیا. وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ، اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی عطا کی تھی مبصرۃ، جو ان کے لیے دکھنے کا باعث تھی، یعنی وہ اونٹنی کے ذریعے بصیرت حاصل کر سکتے تھے. فظلموا بها، لیکن انہوں نے اونٹنی کے ساتھ کیا کیا؟ ظلم کیا. وما نرسل بالآیات الا تخویفا، ہم نشانیاں ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے آپ کو کہا کہ بے شک تیرے رب نے لوگوں کا احاطہ کر لیا ہے، یعنی اسراء کی رات جو ہے، معراج اور اسراء کا واقعہ جس رات میں ہوا ہے اس رات کے متعلق اشارہ ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان ربک احاط بالناس، کہ تیرے رب نے لوگوں کا احاطہ کر لیا ہے. وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، اور جو چیزیں ہم نے آپ کو سفر اسراء اور معراج میں دکھائی ہیں وہ لوگوں کے لیے آزمائش کا باعث ہیں. والشجرة الملعونة في القرآن، اور قرآن میں جو شجرہ ملعونہ کا ذکر ہے یہ بھی لوگوں کے لیے آزمائش کا باعث ہے. ونخوفهم، ہم انہیں جہنم سے ڈراتے ہیں. فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا، لیکن یہ جہنم سے ان کو ڈرانا انہیں مزید سرکشی میں بڑھا دیتا ہے. مطلب کیا ہے؟ لوگ کہا کرتے تھے مشرکین مکہ کہ قرآن میں آ رہا ہے شجرہ ملعونہ، کہ جہنم میں شجرہ ملعونہ ہے، تھوہر کا درخت. تو جہنم میں تھوہر کا درخت کیسے ہوگا؟ آگ تو درخت تو جلا دیتی ہے، تو درخت کیسے باقی بچے گا؟ لہٰذا یہ جو جہنم کے متعلق باتیں کی جا رہی ہیں ساری غلط ہے، سارا جھوٹ ہے. یہ سارا کیا ہے؟ جھوٹ ہے. ذکر فرمایا وَنُخَوِّفُهُمْ، ہم تو ان کو ڈرا رہے ہیں لیکن یہ ہمارا ڈرانا ان کے لیے مزید سرکشی اور مزید طغیانی کا باعث بن رہا ہے.
اس کی وجہ کیا بنی کہ انہوں نے یہ بات کر دی؟ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید آخرت کے معاملات بھی ایسے ہی ہیں جیسے دنیا کے معاملات ہیں، حالانکہ آخرت کے معاملات کو ہم دنیاوی عقل اور دنیاوی اصول اور ضابطوں کے مطابق پرکھ نہیں سکتے۔ آخرت میں ایسے بہت سے معاملات ہوں گے جو دنیا میں ممکن ہی نہیں ہیں۔ جیسے آخرت میں ایک دن جو ہے 50,000 سال کا ہوگا، یہ کیسے ہو گیا؟ دن سال سے بڑا ہو گیا، ہو سکتا ہے بھلا؟ لیکن وہ قیامت والے دن ہوگا، دن 50,000 سال۔ پانی جو ہے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اپنی سطح برابر رکھتا ہے، لیکن کل قیامت والے دن ایسے منظر نظر آئیں گے کہ پانی بھی اپنی سطح کو برابر نہیں رکھا ہوگا، ایک ہی میدان میں ہوں گے سب لوگ، کوئی اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کی کوکھ تک ہوگا، کسی کی گردن تک ہوگا، کسی کی ناک تک ہوگا، اور سب کے سب قد میں برابر ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کسی کا قد چھوٹا ہے تو وہ اس میں ڈبکیاں لگا رہا ہے، کسی کا قد بڑا ہے تو اس کے ٹخنوں تک ہے، نہ، سب برابر بھی ہیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ آواز جو ہے ایک حد تک جاتی ہے، لمیٹڈ ہوتی ہے، محدود ہوتی ہے، لیکن کل قیامت والے دن پورے میدان محشر میں سب لوگوں کو ہر ایک بات ایسے سنائی دے گی جیسے 7 آدمی سنتا ہے، ہر ایک کو سنائی دے گی۔ تو دنیا میں ایسی چیزیں ممکن نہیں ہیں، اور اس انداز سے آخرت میں چیزیں ہوں گی کہ ہم ان کو آج دنیاوی عقل سے سمجھ نہیں سکتے۔ تو جب معاملہ ایسا ہے تو پھر یہ ان کا کہنا کہ آگ میں درخت کیسے بچا ہوا ہے، یہ انہوں نے دنیاوی عقل کو ترجیح دینے کی کوشش کی ہے، حالانکہ آخرت کے معاملات کو عقل پہ نہیں پرکھا جا سکتا۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال، شیطان نے کہا أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ قال أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيْهِ، شیطان نے کہا یہ جو شخص ہے جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، یعنی آدم، لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، میں اس کی ساری اولاد کو گمراہ کر دوں گا، إِلَّا قَلِيلًا، ما سوائے تھوڑے سے لوگوں کے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهب، جاؤ، فمن تبعك منهم، تجھے بھی مہلت ہے اور ان میں سے جو تیرے پیروکار ہوں گے، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، یہ جہنم تمہارا اور تیرے پیروکاروں کا بدلہ ہوگی۔ واستفزز من استطاعت منهم بصوتک، اپنی آواز کے ذریعے، اپنی آواز کے ذریعے جس کو بھی تو چاہتا ہے ان میں سے پٹا لے، واستفزز، ان میں سے نکال لے، واجلب علیہم بخیلک ورجلک، اپنے سوار اور پیادہ لشکر ان کے پیچھے لگا دے، وشارکہم فی الاموال، ان کے مالوں میں تو شراکت رکھ لے، یعنی حرام کا مال، سودی مال، چوری کا مال، وشارکہم فی الاموال والاولاد، اولاد میں ان کے ساتھ شراکت کر لے، زنا، حرام تعلقات، وعدہم، اور ان کو دنیا میں جتنے تو نے وعدے دینے ہیں دے دے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کے جتنے بھی وعدے ہیں سارے دھوکہ ہے۔ فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں کو تجھ پر میرے بندوں پر تیرے لیے کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ وکفیٰ بربک وکیلا، تیرا رب اپنے بندوں کی حفاظت کرنے والا کافی ہے۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک، تمہارا رب تو وہ ہے جو تمہارے لیے کشتی کو چلاتا ہے، فی البحر، سمندر میں، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم سمندر میں اللہ کا فضل تلاش کرو، انہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سمندر کے کچھ حالات ذکر کیے اور بڑے مزیدار۔ فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، سمندری طوفان آ گیا، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، جس کو بھی تم دنیا میں پکارتے ہو سارے گم ہو جاتے ہیں، کسی کا بھی خیال نہیں آتا، إِلَّا إِيَّاهُ، سوائے اللہ کے۔ یعنی جب سمندری طوفان میں تمہاری مشرکین مکہ تمہاری کشتی پھنستی ہے تو تم کسی لات منات عزا کو نہیں پکارتے، صرف اللہ کو پکارتے ہو۔ فلما نجاکم الی البر، جب اللہ تعالیٰ تمہاری کشتی کنارے پہ لگا دیتا ہے، اعرضتم، تم رفو چکر ہو جاتے ہو، اعراض کر لیتے ہو، تو کہتے ہو جی بس ہم نے فلاں کا واسطہ دیا تھا، فلاں تدبیر لڑائی، فلاں محنت کی، ہم نکل آئے۔ وکان الانسان کفورا، انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، انسان بہت زیادہ کفر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے پھر دیگر چیزیں ذکر کی،
اچھا اگر کنارے لگ گئے ہو تو کیا اب اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ تمہیں یہاں تباہ کر دے، خشکی پر بھی؟ افامنتم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، ان یخسف بکم جانب البر، کہ تمہیں خشکی کے کنارے پر دھسا دے زمین میں، او یرسل علیکم حاصبا، یا تم پر پتھروں کی بارش کر دے، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم اپنا کوئی ہم نوا اور ہمسر اور مددگار بھی نہ پاؤ۔ ام امنتم، یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو، ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کنارے لگایا نا، دوبارہ پھر تمہیں سمندر میں لے جائے، دوبارہ پھر سمندر میں پھنسا دے، فیرسل علیکم قاصفا من الریح، اور تم پر انتہائی تیز ہوا چلا دے، پھر کیا ہو، فیغرقکم بما کفرتم، تمہاری ناشکری، تمہارے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں غرق کر دے، ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، تو پھر ہمارے اس رد عمل پر تم اپنے لیے کوئی پیروی کرنے والا بھی نہ پاؤ، کہ کوئی ہمارے اس فیصلے پر پٹیشن دائر کرے کہ جی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا، تمہیں کوئی نہیں ملے گا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تو بنی آدم کو بڑا معزز بنایا، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بر و بحر میں اس کے لیے سواریاں عطا فرمائی، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے ان کو بہت سے لوگوں پر فضیلت دی، لیکن پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا اقرار نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کا کما حق ہو حق ادا نہیں کرتے۔ فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہم ہر شخص کو ان کے نامہ اعمال کے ساتھ بلائیں گے، فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے، فاولئک یقرؤون کتابہم، یہی وہ لوگ ہوں گے جو اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے، ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر فتیل کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیل کسے کہتے ہیں؟ افطاری کریں گے نا آج کھجور سے، تو کھجور کی گٹھلی کے درمیان میں ایک چھید ہوتا ہے، اس چھید میں دھاگا ہوتا ہے، اس دھاگے کو فتیل کہتے ہیں۔ کھجور کی گٹھلی کے چھید میں جو دھاگا ہوتا ہے اس کو فتیل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنا بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ ومن کان فی ہذہ اعمی، جو اس دنیا میں حق سے اندھا رہا، فهو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، واضل سبیلا، اور وہ گمراہ ترین ہے۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، یہ مشرکین اور اہل کتاب آپ کو ورگلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے ہٹ کر کوئی اور چیز ہمارے پاس لے کر آؤ، اگر تم کوئی اور چیز لے آؤ تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر آپ ان کا یہ مطالبہ مان لیں تو یہ تو آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم آپ کے قدموں کو ثابت نہ بناتے، وَلَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی عین امکان تھا کہ آپ ان کے اسلام کی خاطر اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے کہ کسی طرح یہ مسلمان ہو جائیں، چاہے مجھے کوئی ایسا کام کرنا پڑے جس کی اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت نہیں دی۔ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ، تب تو ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں دگنا، و ضعف الممات، اور موت کا بھی دگنا عذاب چکھاتے، ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر اس معاملے میں آپ ہمارے خلاف اپنا کوئی مددگار بھی نہ پاتے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور عین ممکن تھا کہ یہ یہودی آپ کو آپ کی زمین سے نکال دیں، یعنی مدینہ سے نکال دیں۔ وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر آپ مدینہ سے نکل جاتے تو آپ کے بعد یہودیوں کو بھی رہنے کا موقع زیادہ نہ دیا جاتا، ان پر عذاب آ جاتا۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب کسی علاقے سے اس کا نبی اس کو چھوڑ کر چلا جائے تو اس پر کیا آ جاتا ہے؟ عذاب آ جاتا ہے۔ سنت من قد ارسلنا من قبلک من رسلنا، سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، کہ آپ سے پہلے ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں ان میں یہ ہمارا اصول اور ضابطہ ہے، ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور آپ ہمارے اصولوں میں تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اقم الصلاۃ، نماز قائم کریں، لدلوک الشمس، جب سورج ڈھل جائے، یعنی ظہر اور عصر کی نماز، اور الی غسق اللیل، رات کے چھا جانے تک،
رات کا آغاز کب ہوتا ہے؟ سورج کے غروب ہونے سے، تو اس میں مغرب اور عشاء کی نماز آ گئی. وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز. تو اس آیت میں 5 نمازوں کا ذکر ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کے وقت پڑھا جانے والا قرآن مشہود ہوتا ہے، یعنی فرشتے اسے آ کر سنتے ہیں. ومن اللیل فتہجد بھی، اور رات کو تہجد بھی پڑھیے. نافلۃ لک، وہ آپ کے لیے نفل ہے. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، عین امید ہے کہ آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر فائز فرما دے. وقل رب ادخلنی مدخل صدق، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اے اللہ مجھ کو اچھی طرح داخل کر دے، داخل کرنا. واخرجنی مخرج صدق، اور جہاں سے نکالنا ہے وہاں سے اچھی طرح نکال دے. واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور میرے لیے اپنی طرف سے واضح دلیل اور رہنمائی بھی بنا دے. مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں سے نکالنا ہے تو پھر مکمل ہی نکال دے، اور کہیں رکھنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہیں پر مجھے مکمل طور پر رکھ لے. وقل جاء الحق وزهق الباطل، اور کہہ دیجیے حق آ گیا اور باطل چلا گیا. ان الباطل کان زہوقا، اور بے شک باطل نے جانا ہی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ فتح مکہ کے موقع پر پڑھتے جاتے تھے اور بیت اللہ میں موجود جو بت تھے ان کو گراتے جاتے. فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم قرآن نازل کرتے ہیں جو کہ شفا ہے اور رحمت ہے. للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور یہی قرآن ظالموں کو خسارے میں زیادہ کرتا ہے، یعنی ظالموں کا خسارہ زیادہ کرتا ہے اور اہل ایمان کے لیے رحمت اور شفا ہے. فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، جب انسان کا پیٹ بھر جائے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، انسان پر ہم جب بہت زیادہ نعمتیں کر دیں، اس پر دولت کی فراوانی ہو جائے. أَعْرَض، یہ روگرداں ہو جاتا ہے. وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، پہلو تہی کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو پھر مایوس ہوتا ہے. یعنی کسی بھی حالت میں انسان اللہ سے خوش نہیں ہے. فراوانی ہو تو فرعون بن جاتا ہے، فراوانی ہو تو فرعون بن جاتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے، اور اگر تنگی ہو تو مایوس ہو جاتا ہے. قل کل یعمل علی شاکلتہ، کہہ دیجئے ہر کوئی اپنے اپنے طریقے پر چل رہا ہے. فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، تیرا رب جانتا ہے کون ہدایت یافتہ ہے. فراوانی ہو انسان فرعون نہ بنے، انسان ہی رہے. تنگی ہو انسان ناشکرہ نہ بنے، انسان ہی رہے. یہ ہے وہ درمیانہ راستہ جو ہدایت یافتہ لوگوں کا راستہ ہے. تنگی میں ناشکری نہیں کرنی، فراوانی میں طغیانی میں نہیں جانا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ یہودی آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. کہہ دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ روح جو ہے یہ میرا رب کا حکم ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں آج تک جتنا بھی علم دیا گیا ہے یہ اس علم کے مقابلے میں بالکل معمولی سا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم یہ ذرا دیکھ لیں کہ ہماری کائنات، ہماری جو دنیا ہے، ایک سیارہ ہے، یہ اس نظام، اس کے کہکشاں میں کیسا ہے، اس نظام شمسی میں اس کی کیا حیثیت ہے. اور جو اس پوری یونیورس میں، کائنات میں ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں کہکشائیں ہیں، ان کے مقابلے میں یہ دنیا کیا حیثیت رکھتی ہے، اور اس دنیا کے مقابلے میں ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں. تو یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے یہ صحیح فرمایا ہے کہ ہمیں جو بھی علم ملا ہے چاہے جتنا مرضی زیادہ ہے وہ بالکل معمولی صحیح ہے، وہ علم معمولی ہے. وَلَئِن شِئْنَا، اگر ہم چاہتے، لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم چاہیں تو جو آپ کی طرف وحی کیا ہے یعنی قرآن، اس کو ہم ختم کر دیں. ہم چاہیں تو اس کو ختم کر دیں. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، پھر آپ کو اپنے لیے کسی قسم کا کوئی معاملے کو سنوارنے والا نہیں ملے گا. الا رحمۃ من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کا کوئی انتہائی اقدام نہیں اٹھایا جاتا. ان فضلہ کان علیک کبیرا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام محمود اور دیگر فضیلتیں عطا فرمائی ہیں. فرمایا کل ان اجتمعت الانس والجن، اگر جن اور انسان مل کر اس ایک پروجیکٹ پر مشترکہ کام شروع کریں، مشترکہ پروجیکٹ شروع کریں، کمبائنڈ پروجیکٹ، کیا ان یاتوا بمثل هذا القرآن، کہ اس قرآن جیسا کوئی قرآن لے کر آئیں. سارے کے سارے جن مل جائیں، سارے کے سارے انسان مل جائیں،
اربوں خربوں کی تعداد میں، شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی ہیں سارے مل جائیں، لا یأتون بمثلہ، اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، چاہے وہ یہ کوشش فردن فردن کرے، انڈیویجول کریں یا ٹیم ورک کی شکل میں کریں، ہر دو صورت میں قرآن جیسا قرآن نہیں بنا سکتے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن کریم میں ہم نے ہر مثال کھول کھول کر بیان کی ہے، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ صرف ناشکرے ہی ہیں، ان کو بات پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اس وقت تک ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ نہ جاری کر دیں۔ او تکون لک جنت من نخیل، یا تم بڑے کوئی لینڈ لاٹ ہو، تمہاری دولت ہو، تمہاری زمینیں ہو، تم رقبوں والے ہو، او تکون لک جنہ، تمہارا باغ ہو، من نخیل کھجوروں کا، وعنب انگوروں کا، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور ان باغوں میں تیرے پاس نہریں نہریں ہو، پانی آپاشی کا نظام بڑا زبردست ہو، جب یہ کام کرو گے تو ہم ایمان لائیں گے۔ اچھا یہ نہیں کر سکتے، ایک اور آپشن دیتے ہیں، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ جو آسمان ہے نا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گروا دے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر ہم پر گروا دے، پھر ہم ایمان لیں گے۔ پھر کیسے ایمان لے آؤ گے اگر آسمان ہی گر پڑا تو تم بچو گے نہیں۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا اللہ ہمارے سامنے آئے یا فرشتے ہمارے آمنے سامنے آئے، روبرو ہم سے ہم کلام ہو، تو ہم تب ایمان لائیں گے۔ یا اور آپشن، او یکون لک بیت من زخرف، یا تیرا گھر ہو بڑا کوئی شاندار قسم کا، سونے چاندی کا بنا ہوا ہو، او ترقی فی السماء، یا آسمان کی طرف آپ چڑھ کر دکھائیں ہمیں کہ آپ آسمان پر چڑھ رہے ہیں۔ آگے سے اتنے ہٹ درم، یہ نہیں کہا کہ جب آپ آسمان پر چڑھ جائیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے، نہ، آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ آسمان پر چڑھ کر جائیں، وہاں سے کتاب لے کر آئیں، ہمیں پڑھ کر سنائیں، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ قل سبحان ربی، میرا رب ان ساری فضول حرکتوں سے پاک ہے۔ هل كنت الا بشر رسولا، میں تو بشر ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى، جب ان کے پاس رسول ہدایت لے آیا تو کس چیز نے ان کو روکا کہ وہ ایمان نہ لائیں؟ ایک بات نے، کیا تھی وہ؟ الا ان قالوا ابعث اللہ بشر رسولا، اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کیا فرشتہ بنا کر بھیج دے؟ اللہ نے پھر فرمایا قل لو كان في الملائكة قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين، اگر زمین پر فرشتے چلتے پھرتے ہوتے، لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، تو ہم ان پر آسمان سے فرشتہ ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ کیوں؟ اگر انسانوں میں رسول فرشتہ آ جائے، فرشتے نے نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ سونا ہے، نہ خاندانی معاملات دیکھنے ہیں، نہ ازدواجی زندگی دیکھنی ہے، کچھ بھی نہیں اس نے کرنا، اس نے تو صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو کیا تم انسان ہونے کے ناطے 24 آور 7 days وداؤٹ اینی ہالیڈے کیا تم اللہ کی عبادت کر سکتے ہو ہر وقت؟ نہیں۔ جب نہیں کر سکتے تو فرشتہ کو رسول بنا کر بھیجنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ رسول تو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ تمہاری رہنمائی ہو، اور وہ جو تمہیں جس قسم کی رہنمائی دے گا وہ تم کر نہیں سکتے، نقصان پھر تمہارا ہوتا۔ اچھا پھر تم کہتے، کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے نہیں نہیں، فرشتے کو انسان بنا کر بھیج دیتے، فرشتے کو تو بھائی وہ انسان ہی تو بھیجا ہے، تو وہ انسان ہی تو بھیجا ہے۔ قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، قل کہہ دیجئے کفى بالله شهيدا بيني وبينكم، اللہ تعالیٰ کو تمہارے سارے کرتوتوں کا پتہ ہے، یہ ساری علامتیں نشانیاں آ بھی جائیں تو تم مومن نہیں بنو گے۔ انه كان بعباده خبيرا بصيرا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے متعلق بڑی خبر رکھتا ہے اور بڑی بصیرت رکھتا ہے۔ ومن يهد الله فهو المهتد، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ ومن يضلل، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لهم اولیاء من دونه، تو اللہ کے علاوہ اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، قیامت والے دن ہم اس کو اندھا کر کے، بہرا کر کے، گونگا کر کے
اور بہرا کر کے اٹھائیں گے، مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کلما خبت، جب بھی جہنم کی آگ بجھے گی، زدناہم سعیرا، آگ کو ہم اور بڑھکا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ کیوں ہے؟ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، اور کیا کہا؟ اذا كنا عظاما ورفاتا، جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، کیا ہمیں دوبارہ سے پیدا کیا جائے گا؟ اولم یرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑے بیوقوف لوگ ہیں، یہ دنیا کے اندر جو کچھ معاملات ہو رہے ہیں ان کو نہیں دیکھ رہے، دنیا میں کیا معاملات ہو رہے ہیں؟ فرمایا اولم یرو، کیا وہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ قادر علی ان یخلق مثلہم، اللہ تعالیٰ ان جیسے لوگوں کو بھی پیدا کر سکتا ہے مزید۔ ایک تو ہے نا ایک چیز کو بنایا پھر اسی کو دوبارہ بنانا، اس کو ختم کر کے دوبارہ بنانا، یہاں ایک اور چیز، تمہیں بنایا سائڈ پر کر دیا، تمہارے ہی جیسا ایک اور بندہ بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ تمہارے ہی جیسا ایک اور پیدا کر سکتا ہے تو تمہیں دوبارہ پیدا کرنا تو اور آسان ہے۔ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا ایک وقت مقرر کیا ہے، اور اس وقت مقررہ کے بعد ان کو زندہ کیا جائے گا۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ، لیکن ظالم جو ہیں وہ صرف ناشکری پر ہی تلے ہوئے ہیں۔ قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ، فرمایا قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي، اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے تم مالک ہوتے نا تو پھر کسی کو ایک گھونٹ بھی نہ دیتے۔ اِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفاق، کہ تمہیں خرچ کرنا پڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ تمہاری اتنی ناشکریوں، نافرمانیوں، ایمان نہ لانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے رہا ہے، پورا پورا دے رہا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَطُورًا، اور بے شک انسان جو ہے وہ بڑا بخیل ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات، یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی، بینات، وہ واضح نشانیاں تھیں۔ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ، ذرا بنی اسرائیل سے پوچھئے، فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ، جب یہ نشانی ان کے پاس آئی، فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، موسیٰ میں تو تمہیں جادو زدہ سمجھتا ہوں۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرعون تم جانتے ہو، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، کہ یہ جو نشانیاں ہیں یہ اللہ رب العالمین نے ہی نازل کی ہیں۔ وانی لاظنک یا فرعون مثبورا، ترکی بترکی جواب ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میں تجھے مسحور سمجھتا ہوں، جادو زدہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوری جواب دیا وانی لاظنک یا فرعون مثبورا، میں تجھے سمجھتا ہوں تو تباہ ہونے والا ہے، تو نے اپنی پھینٹی لگوانی ہے اللہ سے۔ فاراد ان یستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا، جب فرعون نے اتنا ترکی بترکی جواب سنا، وہ کہتا تھا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ٹھک منہ توڑ جواب دیا۔ فاراد ان یستفزهم من الارض، فرعون نے یہ چاہا کہ ان سب کو میں ان کے علاقے سے نکال دوں۔ فاغرقناه، ہم نے فرعون کو پانی میں غرق کر دیا، ومن معه جميعا، اور ان کو بھی جو فرعون کے ساتھ تھے۔ وقلنا من بعده، اور فرعون کو غرق کرنے کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا اسکنوا فی الارض، چلو بھئی زمین پر رہو۔ فاذا جاء وعد الاخرہ جئنا بكم لفیفا، جب ہمارا آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم سب کو، فرعون کو بھی اور تمہیں بھی، لپیٹ کر لے آئیں گے۔ کیا مطلب؟ فرعون نے تو جو کچھ کرنا تھا اس نے کر دیا اور وہ غرق بھی ہو گیا، اب کس کی باری ہے؟ اب تمہاری باری ہے۔ اب تم اپنی کارکردگی اچھی رکھنا، کل قیامت والے دن تم سے بھی سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بعد تمہیں علاقے کا کنٹرول دیا تھا، حکومت دی تھی، سلطنت دی تھی، تم نے کیا کیا؟ اگر اچھا کرو گے کل قیامت والے دن اچھا بدلہ ملے گا، اگر برا کرو گے تو تمہیں برا بدلہ ملے گا۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، دو چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا۔ کوئی شخص کہہ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نازل تو پورا کیا ہو لیکن یہاں پہنچتے پہنچتے کمی آ گئی ہو، اس میں قرآن میں پہنچتے پہنچتے کمی آ گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا وَبِالْحَقِّ نَزَلَ،
وہاں سے نازل بھی پورا کیا گیا اور نازل بھی پورا پورا ہوا، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، قرآن کریم کو ہم نے مختلف قسطوں میں نازل کیا ہے۔ فرقنا، یہ نہیں ایک بار کی نازل کیا ہو، دنیا میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک اکٹھا نازل ہوا۔ آسمان دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر 23 سال میں مختلف مراحل میں نازل ہوا۔ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، یہ قسط وار کیوں نازل کیا؟ تاکہ آپ لوگوں پر یہ قرآن پڑھیں، علی مکث، ٹھہر ٹھہر کر۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ کر کے نازل کیا ہے۔ قل کہہ دیجئے آمنوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، تم اس قرآن پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ ان الذین اوتوا العلم من قبل، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے، اذا یتلی علیہم، جب ان پر یہ آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، یخرون للاذقان، یہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں، سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے، ویقولون، اور کہتے ہیں پروردگار سبحان ربنا، پروردگار تو پاک ہے، ان کان وعد ربنا لمفعولا، یقیناً ہمارے رب کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہونے والا ہے۔ ویخرون للاذقان، اور یہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں، یبکون، اور روتے ہیں اللہ کے ڈر اور خوف سے، ویزیدہم خشوعا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر خشوع کو مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ سجدہ تلاوت ہے، سجدہ کر لیں۔ قل ادعوا اللہ، کہہ دیجئے اللہ کو پکارو، او ادعوا الرحمن، یا رحمان کو پکارو۔ اس آیت کریمہ میں مشرکین کے ایک اعتراض کا جواب ہے، اللہ الرحمن، یہ دونوں اللہ کے نام ہیں۔ مشرکین کہتے تھے بڑے شاطر بنتے ہوئے، دیکھو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہتا ہے کہ ایک اللہ کو پکارو، اور خود دو دو کو پکارتا ہے، ایک اللہ کو اور ایک الرحمن کو۔ خود کیا کرتا ہے؟ دو دو کو پکارتا ہے، ایک اللہ کو اور ایک رحمان کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، ایما تدعو، اللہ کا جو بھی نام لوگے، فلہ الاسماء الحسنى، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے بہت سے نام ہیں۔ ولا تجہر بصلاتک، آپ اپنی دعا کو، آپ اپنی نماز کو نہ تو بہت زیادہ اونچا کریں، ولا تخافت بها، اور نہ بالکل دھیما پڑھیں، وابتغ بین ذلک سبیلا، ان دونوں کے درمیان آواز رکھتے ہوئے آپ اپنی دعا کیا کریں، اپنی نماز پڑھا کریں۔ وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، کہہ دیجئے تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اللہ کی بادشاہت میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، ولم یکن لہ ولی من الذل، اور اللہ تبارک و تعالی کا کوئی بھی ولی من الذل، کوئی بھی ایسا ولی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کمزوری پہنچا سکے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی ہی بڑائی بیان کیجیے۔ الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل مکمل ہوئی الحمدللہ۔ آگے سورۃ الکہف ہے۔ سورۃ الکہف مکی صورت ہے، اور یہ صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر جمعے کو روزانہ پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ اور سورہ کہف کے متعلق یہ بھی فضیلت ہے کہ جو شخص اس کی 10 آیات، بعض روایات میں ابتدائی 10 کا آتا ہے، بعض روایات میں آخری 10 آیات کا آتا ہے، جو یہ یاد کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور بیت اللہ کے درمیان راستے کو روشن کر دیتا ہے، اس کے اور بیت اللہ کے درمیان راستے کو کیا کر دیتا ہے؟ روشن کر دیتا ہے۔ یعنی اشارہ اس بات کی طرف کہ اگر کوئی شخص حج عمرے کی سعادت جلد از جلد حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس صورت کی تلاوت کیا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل فرمایا اور اس کتاب میں ذرہ بھی کجروی نہیں رکھی۔ ہر وہ صورت، ہر وہ ذکر جو شریعت ہمیں بار بار پڑھنے کا کہتی ہے، اس ذکر اور صورت یا آیت میں لازمی ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ اب اس صورت کو ہمیں ہفتہ وار پڑھنے کا کہا گیا ہے، اور وہ بھی جمعے کے دن، اور جمعے کا دن بابرکت دن ہے۔
تو اس میں مختلف فتنوں کا ذکر ہے کہ ان فتنوں سے ہم نے کیسے بچنا ہے. فرمایا قیما لینذر بأسا شدیدا، یہ کتاب بالکل سیدھی ہے اور سخت عذاب سے ڈرانے والی ہے. من لدن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ویبشر المؤمنین، اور اہل ایمان کو خوشخبری دیتی ہے. کون سی اہل ایمان؟ جو کہ نیک عمل کرتے ہیں. کس چیز کی خوشخبری دیتی ہے؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے. ماکثین فیہ ابدا، وہ اس اچھے بدلے میں ہمیشہ رہیں گے. وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور یہ کتاب ان لوگوں کو ڈراتی ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد بنائی. ما لہم بہ من علم، حقیقت بات یہ ہے کہ انہیں اس حوالے سے کسی بات کا علم نہیں ہے. ولا لآبائہم، نہ انہیں علم ہے نہ ان کے آباء و اجداد کو علم تھا. کوئی کہہ سکتا ہے نا وہ جی ہمارے بڑے کہتے آئے ہیں، ہمارے بڑے کہتے تھے، ہمارے بڑے کہتے آئے ہیں، وہ کہتے تھے ہمارے بڑے. تو معاملہ کہاں تک پہنچ جائے گا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک. تو اس لیے بات سچی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما لہم بہ علم، نہ تو انہیں پتہ ہے نہ ان کے باپ دادوں کو پتہ ہے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، ان کے منہوں سے جو بات نکلی ہے بہت بڑی بات ہے. ان یقولون الا کذبا، یہ صرف جھوٹ ہی کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، والعیاذ باللہ. آگے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا، کہا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. کس وجہ سے؟ ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، کہ اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لائے تو آپ کو افسوس اتنا ہوگا کہ آپ افسوس کر کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے اس زمین پر جو کچھ بھی بنایا ہے اس زمین کی خوبصورتی کا باعث ہے. یہ اس لیے بنایا ہے تاکہ یہ دیکھیں کہ کون حسن کارکردگی کا حامل ہے. اس زمین پر، اس دھرتی پر نشانیوں کو دیکھ کر کون ایمان لاتا ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، اور اس دھرتی پر جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے ہم اس کو چٹیل، صاف، بالکل ہموار میدان بنانے والے ہیں. یعنی اشارہ ہے قیامت کی طرف. آگے اصحاب الکہف کا ذکر ہے، اور اصحاب کہف کے واقعے میں دین کے فتنے سے کیسے تحفظ حاصل کرنا ہے، یعنی دینی فتنے سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، کہ اگر آپ کو آپ کے دین کی وجہ سے آزمائش میں ڈالے تو کیا کرنا ہے، وہ سبق ہمیں اس واقعے میں ملتا ہے. ام حسب، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ کہف والے، غار والے اور تختی والے، رقیم سے مراد تختی والے، مطلب کہ جب تک یہ دریافت نہیں ہوئے تھے اس وقت تک یہ اصحاب الکہف تھے، اور جب یہ دریافت ہو گئے تو لوگوں نے ان کے نام کا کتبہ بنا کر وہاں لگا دیا تو یہ الرقیم بن گئے. کانوا من آیاتنا عجبا، وہ سارے کے سارے ہماری بڑی تعجب خیز نشانیوں میں سے تھے. اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب نوجوان لڑکے غار میں چھپے اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا، دعا کر رہے تھے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما. وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے معاملے میں ہمیں رشد و ہدایت، ہمیں رہنمائی عطا فرما. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، ہم نے ان کے کانوں کو تھپ تھپایا سلانے کے لیے، جیسے ماں بچے کو سلاتی ہے، ہم نے ان کے کانوں پر تھپ تھپایا. فی الکہف، کہاں؟ غار میں. سنین عددا، کئی سال. کتنے سال؟ وہ آگے تفصیل آ رہی ہے. ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا. لنعلم، تاکہ ہم بتلا دیں سب کو، ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، کہ کون سا گروہ اپنے ٹھہرنے کی مدت کو صحیح طرح جانتا تھا. نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کو اس کا تفصیلی واقعہ ذکر کرتے ہیں. یعنی شروع میں واقعے کا خلاصہ ہے، پہلے ہلکا سا انٹروڈکشن، آگے اس کی تفصیلی بات آ رہی ہے. نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا، یہ نوجوان لڑکے تھے اور یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو خوب ہدایت دی تھی. وربطنا علی قلوبہم، جب یہ اپنے دین کو بچانے کے لیے کھڑے ہوئے ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، جب یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کیا کہا؟ فقالوا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا پروردگار تو آسمان و زمین کا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لن ندعو من دونہ الہا، اس کے علاوہ ہم کسی کو الہ نہیں سمجھتے، کسی کو مشکل کشا، کسی کو حاجت روا، کسی کو کرنے والا، بھرنے والا ہم نہیں سمجھتے. اگر ہم سمجھ لیں گے لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم سمجھ لیں گے تو پھر ہم بہت ہی انتہائی کوتاہی والی بات کریں گے، انتہائی گمراہی والی بات کریں گے. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ نوجوان کہہ رہے ہیں. نوجوان، آج کے نوجوان تو موبائل سے فرصت نہیں ہے نا، یہ بھی نوجوان ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اتخذوا من دونہ آلہہ، کہ ہماری قوم نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے.
لولا یاتون علیہم بسلطان مبین، کوئی ایک دلیل ہی لے آئیں کہ فلاں بابا یا فلاں پیر یا فلاں فقیر یا فلاں ایک آدمی ہمارا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، ایک دلیل لے آئیں، ایک دلیل نہیں ملے گی. لہذا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اللہ تعالیٰ کے متعلق جو جھوٹ بولے اس سے بڑا ظالم کون ہے. فرمایا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، آپس میں باتیں کرنے لگے ہیں کہ جب تم پورے علاقے کی مخالفت مول لے چکے ہو، ان کے معبودوں کو بھی چھوڑ چکے ہو اور انہیں بھی چھوڑ چکے ہو، تو فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اللہ کی تمہیں مدد حاصل ہے تو تم ایک غار میں جا کر چھپ جاؤ. يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، اللہ تمہارے لیے اس غار میں اپنی رحمت نازل فرمائے گا. وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا. اب یہ سارے لوگ اٹھے اور جا کر غار میں چھپ گئے. اب غار میں جا کر یہ سوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. کتنا سلایا؟ 300 سال. 300 سال کہا. اب 300 سال اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، سورج طلوع ہوتے وقت اور غروب ہوتے وقت ذرا تھوڑا سا ہٹ کر چلتا تاکہ دھوپ کی تمازت سے ان کو نقصان نہ پہنچے، دھوپ کی تمازت سے انہیں نقصان نہ پہنچے. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور یہ غار کی کھلی جگہ میں تھے. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے. وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو نہ تو کوئی والی وارث ہے اور نہ کوئی اس کی رہنمائی کرنے والا ہے. یہ جب غار میں ہے تو کس کیفیت میں ہے؟ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، آپ ایسے دیکھیں گے تو محسوس ہوگا جاگ رہے ہیں، ویسے لیٹے ہوئے ہیں. وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ان کی ہم کروٹیں بھی بدلتے رہے، دائیں بائیں. ایک سائڈ پر لیٹے رہیں گے تو جسم گل جائے گا. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، ان کا کتا غار کی چوکھٹ پر ایسے بیٹھا ہوا ہے. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر آپ کتے کو ہٹ کر لوگوں کی طرف دیکھنا چاہو گے اندر جو موجود ہیں، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، کتا اس انداز سے بیٹھا ہوا ہے آپ ڈر کر بھاگ جاؤ گے. یعنی ہر قسم کے موذی جانور کو بھی اندر جانے سے کیا کر دیا اللہ تعالیٰ نے؟ روک دیا. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور آپ مرعوب ہو جائیں گے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، یہ معاملہ ایسے ہی ہوا تھا. پھر ہم نے ان کو اٹھایا، نیند سے اٹھایا. کس لیے؟ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ آپس میں بات چیت کریں، پوچھیں ہاں بھی کتنی دیر ٹھہرے ہو. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ہاں بھی کتنی دیر ٹھہرے ہو. کہنے لگے لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، ایک دن کا حصہ، کل عصر کے ٹائم آئے تھے آپ، ذرا تھوڑا سا روشنی زیادہ ہے، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. قالوا، ایک نے کہا بھائی یہ باتیں چھوڑو، ربکم اعلم بما لبثتم، کتنی دیر ٹھہرے ہو یہ چھوڑو، جو کام کرنے کا وہ کرو. کیا کام ہے؟ فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ فلینظر ایھا ازکى طعاما فلیاتکم برزق منہ، روٹی کا انتظام کرو، بھوک لگی ہوئی ہے. 300 سال سوئے رہے ہیں. اپنے ساتھی کو بھیجو جو چاندی لے کر جائے شہر میں اور وہاں سے پاکیزہ کھانا لے کر آئے، حرام کھانا نہیں لے کر آنا. ٹھیک ہے. وَلْيَتَلَطَّفْ، بات بھی کرنی ہے تو نرمی سے کرنی ہے، ایسے اکھڑے ہوئے مزاج سے نہیں کرنی کہ کہیں تمہارا پتہ چل جائے. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور اگر تمہیں سے جو کھانا لینے جائے گا وہ پکڑا بھی جائے تو پچھلوں کا نہیں بتانا کہ میرے ساتھ اور بھی ہیں، میرے ساتھ اور بھی ہیں، پچھلوں کا بھی نہیں بتانا. اِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر انہیں پتہ چل گیا تمہارا، يَرْجُمُوكُمْ، یا تو پتھر مار مار کے ملی میٹ کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا تمہیں اپنے دین میں واپس لے جائیں گے. اگر تم واپس چلے گئے ولن تفلحوا اذا ابدا، پھر کبھی بھی تم کامیاب نہیں ہو سکو گے. یہ کون ہیں؟ نوجوان ہیں. یہ نوجوان ہیں. ان نوجوانوں کا تذکرہ ہمیں ہر ہفتے اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے. کس لیے؟ ہم میں سے ہر شخص اپنے دین کے تحفظ کے لیے اس طرح سے قربانی دے تو اللہ تعالیٰ ہمارے تحفظ کے لیے سورج کو بھی ہمارے لیے مسخر کر دے، خود ہماری کروٹیں دے، خود ہمیں کانوں پر تھپ تھپا کر سلائے، کتوں کو ہماری حفاظت کے لیے معمور کر دے. 300 سال گزرنے کے بعد بھی ہماری کوئی چیز خراب نہ ہو. کب؟ جب ہم دین کے لیے نکلیں، جب ہم عقیدہ توحید کو بچانے کے لیے نکلیں. فرمایا وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ
اس طرح ہم نے ان کے متعلق ان کو عیاں کر دیا سب کے سامنے. کس لیے؟ لیعلموا، تاکہ انہیں پتہ چل جائے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وان الساعۃ لا ریب فیہا، اور قیامت کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اذ یتنازعون بینہم، جب یہ وہ چاندی کے پیسے لے کر گئے اور وہاں پتہ چلا انہوں نے پیسے پیش کیے تو کہتے یہ کرنسی کہاں سے آئی، یہ کرنسی تو اب چلتی نہیں ہے. رولا شہر میں وہ رولا پڑ گیا، جیسے پاکستان میں کسی غیر ملک، خاص طور پر دشمن دیش کی کرنسی آ جائے، اوہ یہ قریب کوئی لگتا ہے کوئی تقریب کار موجود ہے، وہ اتنی پرانی کرنسی یہ کہاں سے آ گئی. اب جیسے کہا یہ کہاں سے آ گئی، اس بیچارے کا پہلے پیتا پانی وہ تھا کہ میں نے کسی کو پتہ نہیں لگنے دینا، انہوں نے تو پیسے دیکھتے ہی پہچان لیا. اور پتہ یہ چلا کہ ماحول یکسر بدل چکا تھا. پہلے جتنے بھی لوگ تھے سارے کافر تھے، اور اب جتنے بھی لوگ تھے سارے مسلمان تھے. جتنے بھی لوگ تھے سارے کے سارے مسلمان تھے. مختصر کرتا ہوں، ٹائم بھی تھوڑا ہے. فرمایا یہ آپس میں اب جھگڑا کر رہے ہیں کہ اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا بنوا علیہم بنیانا، کہ ان پر ایک عمارت بنا دو. ربہم اعلم بہم، اللہ تعالیٰ ان کے متعلق زیادہ جانتا ہے. قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم اس جگہ پر مسجد بنائیں گے. سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ آئے اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس طرح کہ کچھ لوگ کبھی کسی عرصے میں یہاں ہمارے علاقے سے بھاگ کر گئے تھے وہ موجود ہیں، زندہ ہیں، تو وہ سب کے سب واپس آئے. مفسرین لکھتے ہیں، تاریخی واقعات ہیں کہ وہ جب واپس آئے تو سارے کے سب لوگوں کی وہیں پر وفات ہو گئی. سب کے سب لوگوں کی وہیں پر وفات ہو گئی. تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کسی کو مختصر کیا اور کہا سیقولون ثلاثۃ رابعہم، کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ کہیں گے کہ وہ 3 ہے، چوتھا ان کا کتا تھا. وہ کہیں گے 5 ہے، چھٹا ان کا کتا تھا. رجما بالغیب، ہر کوئی اپنے اپنے ٹامکٹویاں مار رہا ہے. ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم، وہ 7 تھے، ان کا کتا 8واں تھا. قل کہہ دیجئے ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، ان کی تعداد کو میرا رب جانتا ہے اور اس تعداد کو بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں. فلا تماری فیہم الا میرا ظاہرا، ان کی تعداد کے متعلق بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ولا تستفتی فیہم منہم احدا، اور نہ ہی کسی سے اس کے متعلق پوچھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی تعداد جاننے سے نہ تو ہمارا ایمان زیادہ ہوگا، اگر نہیں جانتے تو ہمارا ایمان کم نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے کسی قسم کا نہ تو نظریات کا تعلق ہے نہ ہمارے اعمال کا تعلق ہے. فرمایا ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، کسی بھی کام کے متعلق یہ مت کہو کہ میں کل کروں گا انشاءاللہ کہے بغیر، ساتھ میں یہ ضرور کہو الا ان یشاء اللہ، یعنی انشاءاللہ ضرور کہو. یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو جواب دیتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں. 15 دن وہی نہیں آئی، 15 دن. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آئندہ آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے، جب بھی مستقبل کے متعلق بات کرنی ہے تو اس میں انشاءاللہ ضرور کہنا ہے. فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، جب آپ بھول جائیں تو اللہ کو یاد کیا کرو. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، عین ممکن ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے جلد از جلد رہنمائی عطا فرمائے گا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، یہ لوگ اپنے غار میں 300 سال رہے. 300 سال سورج کے حساب سے، شمسی اعتبار سے 300 سال، قمری اعتبار سے 309 سال. وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، کہہ دیجیے اللہ جانتا ہے وہ کتنی دیر ٹھہرے تھے. آسمان و زمین کے غیب اسی کے پاس ہیں. أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ، وہ کتنا ہی زیادہ دیکھنے والا ہے اور کتنا ہی زیادہ وہ سننے والا ہے اللہ تعالیٰ. مَا لَهُمْ بِهِ مِن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کا کوئی ولی نہیں ہے. وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور وہ اپنے فیصلوں میں کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا، وہ اکیلا ہی فیصلے کرتا ہے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف تیرے رب کی کتاب میں سے جو بھی وحی کیا گیا ہے اس کو پڑھیں. لا مبدل لکلماتہ، تیرے رب کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ آپ کسی کو اپنا جائے پناہ بھی نہیں پائیں گے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو رکھیے جو رب کو صبح و شام پکارتے ہیں. یریدون وجہ، رضائے الہی کے متلاشی ہیں. ولا تعد عیناک عنہم، آپ اپنی آنکھیں ان سے اٹھا کر دور مت دیکھیں، چودھریوں کی طرف، مالداروں کی طرف، گرو گھنٹالوں کی طرف نہ. ولا تطع من اغفلنا تريد زینت الحیات الدنیا،
آپ دنیا کے ساز و سامان چاہتے ہیں، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، ایسے شخص کی بات مت مانے جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، واتبع هواه، اور وہ خواہش پرست ہے، وکان امره فرطا، اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ حد سے کیسے بڑا ہوا ہے؟ بعض مالدار لوگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے یہ لوگ غریب غربا ہے نا، ان کو ذرا سائڈ پر کر لیا کرو، ہمیں ذرا اسمیل آتی ہے ان میں سے، یا وہ اس طرح کی کوئی بھی بات کی ہوگی، ہمیں جب ملے تو آپ ہمیں صرف خاص ہمیں ملا کریں، ہمارے ساتھ پھر کوئی اور نہ ہوا کرے، ہمیں پروٹوکول چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، کوئی پروٹوکول نہیں، جس نے آنا ہے انہی کے ساتھ آ کر بیٹھے گا۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہہ دیجئے یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن، جس نے ایمان لانا ہے لے آؤ انہی غریب غربا کے ساتھ، وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس نے کفر کرنا ہے کفر کرے۔ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کی ہے، أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، اس کی لپٹوں نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اگر یہ کل قیامت والے دن پانی طلب کریں گے، يُغَاثُ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، تل چھٹ کی طرح گرم، یشوی الوجوہ، اتنا گرم کہ ان کے چہروں کو جھلسا دے، بئس الشراب، یہ بہت برا پینا ہے، وساءت مرتفقا، اور بہت بری ہے نرمی کا انداز، بہت برا ہے نرمی کا انداز، یعنی انہوں نے پانی مانگا تو پانی دے دیا، یہ نرمی، لیکن پانی کیسا ہے؟ کھولتا ہوا، اتنا کھولتا ہوا کہ منہ کے قریب لائے تو منہ سارا جھلسا دے۔ وساءت مرتفقا، اور بہت بری ہے نرمی۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے، انا لا نضيع اجر من احسن عملا، جو اپنے عملوں کو اچھا کرتا رہا اس کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ اولئک لهم جنات عدن، یہی لوگ ہیں ان کے لیے ہمیشگی کی جنتیں ہیں، تجری من تحتهم الانہار، اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہیں، یحلون فیها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، انہیں سبز رنگ کا موٹی ریشم اور باریک ریشم کا لباس پہنایا جائے گا، متکئین فیہا علی الارائک، وہ اس میں اپنے اپنے پلنگوں پر اپنے اپنے تختوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ نعم الثواب، یہ بہترین ثواب ہے، وحسنت مرتفقا، یہ ہے بہترین نرمی۔ وَضْرِبَ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، یہ دوسرا فتنہ، پہلے فتنہ تھا دین کا اصحاب کہف میں، یہاں دوسرا فتنہ مال کا فتنہ۔ فرمایا وَضْرِبَ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، ان دو لوگوں کی مثال ذکر کیجئے، جعلنا لأحدہما جنتین، ان دونوں میں سے ایک کے دو باغ ہیں، کس چیز کے باغ ہیں؟ انگوروں کے، وحففناہما بنخل، درمیان میں انگور ہیں، چاروں طرف جو دیوار ہے وہ کس کی ہے؟ وہ کھجوروں کی ہے، وجعلنا بینہما زرعا، ان دونوں کے درمیان دیگر زرعی چیزیں بھی ہیں، کیونکہ انگور کی تو بیل ہوتی ہے نا، اوپر کی طرف چڑھاتے ہیں، جگہ خالی بچ جاتی ہے، اس جگہ میں بھی اس نے دیگر چیزیں اگائی ہوئی ہیں۔ وجعلنا بینہما زرعا کلتا الجنتین، اس کی یہ دونوں باغ جو ہیں، آتت اکلہا، ہمیشہ بھرپور پھل دیتے ہیں، ولم تظلم منہ شیئا، کبھی پھل میں کمی نہیں آنے دیتے، وفجرنا خلالہما نہرا، ان دونوں کے درمیان میں ہم نے نہریں جاری کی ہوئی ہیں کہ پانی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پانی بھرپور لگتا ہے۔ وکان لہ ثمر، ایک بار یہ ہوا پھل اس نے توڑا پورے باغ کا، فقال لصاحبہ، دو لوگوں کی مثال ہے نا، ایک کے دو باغ تھے اور ایک کے باغ نہیں ہے، فقال لصاحبہ، اس نے اپنے دوست سے کہا، وہو یحاورہ، بات چیت کرتے ہوئے، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میرے پاس مال بھی زیادہ ہے، میرے خادم بھی بہت ہیں، میرے پاس افرادی قوت بھی بہت ہے۔ ودخل جنتا، یہ بات کر کے تکبر کرتے ہوئے اپنے باغ میں داخل ہوا، وہو ظالم لنفسہ، وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا تھا۔ قال، تکبر کرتے ہوئے کہہ دیا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، مجھے نہیں لگتا یہ باغ میرا تباہ ہوگا کبھی، مجھے نہیں لگتا میرا یہ باغ تباہ ہوگا۔ وما اظن الساعة قائمہ، اب یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے آہستہ آہستہ، کفر میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، مجھے نہیں لگتا قیامت بھی قائم ہوگی۔ پہلے صرف یہ کہا کہ میرا باغ ختم نہیں ہوگا، اب کیا کہہ دیا؟ قیامت ہی قائم نہیں ہوگی۔ وَلَئِن رُدِدْتُ، اگر قیامت قائم ہو بھی گئی، وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بھی اچھا باغ ملے گا، کیونکہ اللہ نے مجھے یہاں اچھا دیا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے پھر وہاں بھی اچھا دے گا۔ قال له صاحبہ، اس کے دوسرے دوست نے کہا، وهو يحاورہ، وہ اسے بات کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، اے اس ذات کا تم نے انکار کر دیا جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا تھا،
پھر تمہیں نطفے سے پیدا کیا تھا، پھر تمہیں پورا کڑیل جوان بنایا۔ حالانکہ اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا تھا، بلکہ آخرت کا انکار کیا تھا۔ آخرت کے انکار کا مطلب ہے اللہ کا انکار۔ کیوں؟ آخرت میں جزا و سزا کس نے دینی ہے؟ اللہ نے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، تو گویا کہ اس نے آخرت کا انکار کرتے ہوئے کس کا انکار کیا ہے؟ اللہ کا انکار کیا ہے۔ اس شخص نے کہا اوے تو اپنے خالق کا انکار کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے، نطفے سے اور پھر تجھے کڑیل جوان بنایا۔ میرا وہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا۔ اس نے کسی کو شریک بنایا تھا جو کہہ رہا ہے کہ میرا باغ کبھی تباہ نہیں ہوگا، قیامت قائم نہیں ہوگی؟ شریک بنایا؟ بنایا کس کو؟ اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، باغ میں داخل ہوتے ہوئے یہ کہہ دیتے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لا قوت الا باللہ، اس باغ کی رکھوالی اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں، یہ بات کہہ دیتے۔ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے پاس مال اور دولت، مال اور اولاد کم ہیں تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن تم اپنے باغ میں داخل ہوتے ہوئے یہ کہتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ کہا اس شخص نے فعسى ربی، مجھے اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے، ان یؤتینی خیرا من جنتک، اللہ تعالیٰ مجھے تیرے باغوں سے بھی اچھے باغات دے، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور تیرے باغات پر آسمان سے عذاب نازل کر دے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور پھر تیرا یہ باغ ایسے ہو جائے جیسے ٹھوس پتھر ہوتا ہے۔ ٹھوس پتھر جو ہو اس پر پانی بھی ڈالے تو جذب نہیں ہوتا، ہر چیز اس پر سے سلپ ہوتی ہے جیسے سنگ مرمر ہے۔ او یصبح ماؤها غورا، یا یہ بھی ممکن ہے اس کا پانی نیچے چلا جائے، فلن تستطيع له طلبا، تو تم پمپ لگا کر بھی پانی کو کھینچ نہ سکو۔ واحیط بثمرہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے باغ کے پھل پر عذاب آ گیا۔ فاصبح يقلب کفیہ، اب یہ دو باغوں والا اپنے ہاتھ مل رہا ہے، علی ما انفق فیہا، ایک تو اس پر خرچہ کیا، خرچہ نہیں ملا، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور یہ سارے کا سارا انگوروں کا جو باغ ہے اپنے اپنے چھپروں کے ساتھ گرا ہوا ہے۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، اور آگے سے کہتا ہائے افسوس، لم اشرک بربی احدا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور نہ ہی اس کا کوئی مدد کرنے والا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہاں سارے کے سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو اختیارات ہیں وہ ثواب کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ اشارہ اس بات کی طرف کہ ہفتہ وار ہمیں سورہ کہف پڑھنے کا کہا گیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ مال کے فتنے میں نہیں پڑھنا، مال کی نسبت اپنی طرف نہیں کرنی، ہمیشہ اللہ کی طرف کرنی ہے کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے۔ لیکن حرام کے مال کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی، رشوت کھا کر، رشوت کما کر کہنا یہ اللہ کا فضل ہے، نہ، رشوت اور حرام کا مال سے کوٹھی بنا کر اوپر لکھ دیتے ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی نہیں، ھذا من فضل وڈی، یہ جو تم لوگوں کو وڈ وڈ کے کھاتے رہے نا یہ وہ ہے۔ ھنالک الولایۃ للہ الحق ھو خیر ثوابا وخیر عقبا۔ آگے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، ان کے لیے دنیا کی مثال بیان کیجیے، کما ان انزلناہ من السماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ان کے لیے پانی نازل کیا، فاختلط به نبات الارض، اس پانی سے اتنی ہریالی ہوئی کہ وہ زمین سے اگنے والی نباتات ایک دوسرے کے اندر ایسے گھس گئیں، اتنی زیادہ ہریالی، فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما، سرسبز ہونے کے بعد پھر وہ خشک ہو گئی، تذروہ الریاح، خشک ایسی ہوئی کہ ہوا سے اڑتی پھرتی ہے، یہی دنیا ہے، سرسبز ہے، خشک ہو کے اڑنے لگے گی، پھر سرسبز ہو جائے گی، پھر خشک ہو کے پھر اڑنے لگے گی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ المال والبنون، مال، بیٹے، یہ دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہیں، والباقیات الصالحات، جو نیک اعمال ہیں وہ بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے اور امید کے اعتبار سے۔ کیا قیامت والے دن کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، قیامت والے دن پہاڑوں کو چلا دیں گے، زمین کو دیکھیں گے بالکل صاف ہوگی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور سب کے سب لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کسی ایک کو بھی ہم پیچھے نہیں چھوڑیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ،
اور سب کے سب تیرے رب پر پیش کیے جائیں گے صف در صف. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، ہم تمہیں اس طرح لے کر آ رہے ہیں جیسے ہم نے تم کو پہلے پیدا کیا تھا. بل زعمتم، کل دنیا میں تم یہ گمان کیا کرتے تھے، اللہ نجعل لکم موعدا، کہ ہم تمہیں دوبارہ اٹھانے کا کوئی وعدہ مقرر نہیں کریں گے. ووضع الکتاب، ان کا نام اعمال رکھ دیا جائے گا. فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جتنے بھی مجرم ہوں گے وہ ڈر رہے ہوں گے، ہاں یہ کتاب کھلے گی، ہمارے کرتوت سامنے آئیں گے اور ہم تباہ ہو جائیں گے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے یا وَيْلَتَنَا، ہماری تباہی، ہماری ہلاکت، مَا لِهَذَا الْكِتَاب، اس کتاب کو ہو کیا گیا ہے، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، چاہے کوئی چھوٹی حرکت ہے کوئی بڑی حرکت ہے ساری اس نے لکھی ہوئی ہیں. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو بھی ان کے کرتوت ہوں گے وہ سارے ان کے سامنے ہوں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کسی پر بھی تیرا رب ظلم نہیں کرے گا. تیسرا فتنہ نفس کا فتنہ، انانیت کا، تکبر کا. ہر ہفتے ہمیں یہ صورت پڑھنے کا کہا گیا ہے، اور اس میں سبق تیسرا یہ ہے کہ اپنے نفس کے فتنے میں مبتلا نہیں ہونا، تکبر نہیں کرنا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کو. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کر دیا، ابلیس نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، وہ جنوں میں سے تھا اور اپنے رب کے حکم سے وہ باہر نکل گیا، یعنی اللہ کے حکم کی عدولی کی. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، کیا تم اس شیطان کو اور اس کے چیلو چانٹوں کو اپنا دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کر. وہم لکم عدو، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں اور ظالموں کے لیے برا بدلہ ہے. یہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا تھا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں ان سے افضل ہوں، تکبر کر گیا. تو ہفتہ وار ہمیں یہ صورت پڑھا کر سبق دیا گیا ہے کہ تکبر نہیں کرنا. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، میں نے ان لوگوں کو آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت اور ان کی اپنی تخلیق کے وقت گواہ نہیں بنایا. وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور نہ ہی میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا معاون بناتا ہوں. ویوم یقول نادوا شرکائی الذین زعمتم، اور اس دن اللہ تبارک تعالیٰ ان سے کہے گا ذرا پکارو اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے. فدعوہم، کل قیامت والے دن یہ اپنے شریکوں کو بلائیں گے، پکاریں گے. فلم یستجیبوا لہم، یہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیں گے. وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم ان دونوں کے درمیان ہلاکت بنا دیں گے، وادی بنا دیں گے ہلاکت کی. ورأى المجرمون النار، مجرم آگ کو دیکھیں گے. فظنوا انہم واقعوها، انہیں یقین ہو جائے گا اب ہماری خیر نہیں ہے، ہم جہنم میں جائیں گے. ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور وہ اس جہنم سے بچ نہیں پائیں گے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن کریم میں ہر قسم کی مثال کھول کھول کر بیان کی ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان کیا ہے، جھگڑا کرتا ہے، مانتا نہیں ہے، عمل نہیں کرتا. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، لوگوں کو کس چیز نے روکا ہے کہ وہ ایمان لائے اس ہدایت پر جو ان کے پاس آ گئی ہے اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں. إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، وہ چاہتے ہیں کہ جیسے پہلے لوگوں کے پاس نشانیاں آتی رہی ہیں ہمارے پاس بھی ویسے ہی آئیں، یا جیسے پہلے لوگوں کو عذاب آئے ان کے سامنے بھی عذاب ہے پھر ایمان لائیں گے. فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم رسولوں کو خوشخبری دینے والا اور متنبہ کرنے والا بنا کر بھیجتے ہیں. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، جو کافر لوگ ہیں وہ خام خواہ میں جھگڑے کرتے ہیں، کس لیے؟ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ حق کو دبا دیں. وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے میری آیات کو اور جس چیز سے انہیں ڈرایا گیا عذاب کو انہوں نے مذاق سمجھ لیا تھا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی آیات کی نصیحت کی جائے. فَأَعْرَضَ عَنْهَا، پھر بھی ان سے کیا کرے، اعراض کرے. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور ان کو بھول جائے جو اس نے کرتوت آگے بھیجے ہیں. اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، ہم نے ان کے دلوں پر پردے بنا دیے ہیں، وہ اس قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں ڈانٹیں لگا دی ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں بھی تو ہدایت پر نہیں آئیں گے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں بھیجتا. اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل پر ان کی پکڑ کرنا شروع کر دے. لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، تو ان کو فوری طور پر عذاب دے دے. بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور اس وقت مقرر سے جائے پناہ ان کو کہیں نہیں ملے گی. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، یہ بستیاں آج سے پہلے جتنی بھی ہیں، أَهْلَكْنَاهُمْ، ہم نے ان کو اس وقت ہلاک کیا. لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، جب انہوں نے شرک کیا. وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے بھی ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا.
کتنے فتنے گزر چکے ہیں جی سورہ کہف میں؟ پہلا ہے دین کا فتنہ، دوسرا ہے مال کا فتنہ، تیسرا ہے نفس کا فتنہ، چوتھا فتنہ اب شروع ہونے لگا ہے علم کا فتنہ۔ علم، کسی کو اللہ تعالیٰ علم عطا کر دے تو یہ نہیں کہ اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ مجھ سے بھی بڑا کوئی عالم دین ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ہے، ذرا فلاں جگہ پر جاؤ۔ اس کی طرف اشارہ ہے، قال موسیٰ لفتاه، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام سے کہا لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، میں مجمع البحرین جگہ تک جب تک نہ پہنچ جاؤں میں چلتا جاؤں گا، او امضی حقبا یا مجھے صدیوں ہی چلنا پڑے۔ ٹھیک ہے جی، فلما بلغا، جب دونوں چل پڑے موسیٰ علیہ السلام اور ان کا غلام، مجمع بینہما نسی حوتہما، علامت یہ تھی کہ جب یہ مجمع البحرین پہنچیں گے تو ان کے پاس جو مچھلی کھانے میں ہے وہ زندہ ہو کر پانی میں کود جائے گی، تو وہیں رک جانا، آگے نہیں جانا۔ وہ جگہ آ گئی، مچھلی کود گئی، ان کو پتہ ہی نہ چلا۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، سمندر میں اس نے چھلانگ لگا دی اور وہ مچھلی کے لیے اس میں سرنگ ٹائپ رستہ بنتا چلا گیا۔ فلما جاوزا، جب وہ جگہ کراس کر گئے، قال لفتاہ آتینا غداءنا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے خادم کو لاؤ یار کھانا لاؤ، بھوک لگ رہی ہے۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ قال، اب لڑکے کو یاد آیا غلام کو، ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ، او وہاں جب پتھر کے پاس ہم رکے تھے تھوڑی دیر کے لیے، فانی نسیت الحوت، وہاں پر میں مچھلی کے متعلق آپ کو بتانا بھول گیا، مچھلی تو وہ پانی میں کود گئی تھی۔ وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ، یہ شیطان نے مجھے بلایا ہے، ورنہ میرا تو پورا ارادہ تھا کہ آپ کو بتلاؤں گا۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خادم کہہ رہے ہیں کہ اس مچھلی نے دریا سمندر میں بڑا عجیب سا رستہ، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ پانی رک جائے، مچھلی پانی میں چھلانگ مارے اور سرنگ بنتی جائے اس کے آس پاس، پانی آپس میں نہ ملے۔ قال ذلک ما کنا نبغی، اے اللہ کے بندے، اور اسی جگہ کی تو تلاش تھی، وہیں تو ہم نے جانا تھا۔ فرتدا علی آثارہما قصصا، اب جتنا آگے جا چکے تھے واپس آئے ہیں۔ فوجدا عبدا من عبادنا، اب دونوں کو یعنی سیدنا موسیٰ اور ان کے خادم کو ہمارا ایک بندہ ملا، آتیناہ رحمتا من عندنا، جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے ان کو اپنی طرف سے علم عطا کیا تھا۔ مراد کون ہے؟ سیدنا خضر۔ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، یہ کون سا فتنہ ہے یہاں پر؟ علم کا فتنہ، اور یہاں پر استادی شاگردی نظر آئے گی، اور یہاں پر کسی بھی تعلیمی ادارے کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ بھی نظر آئیں گے، تعلیمی ادارے کے اصول و ضوابط۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایڈمیشن کے لیے اپلیکیشن دے رہے ہیں خضر علیہ السلام کو۔ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، جو علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دیا گیا ہے وہ علم آپ مجھے سکھا دیں، میں آپ کے پیچھے چل سکتا ہوں، آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، ایڈمیشن دے دیں، مجھے داخلہ دے دیں۔ سیدنا خضر نے کہا قال انک لن تستطیع معی صبرا، آپ ہمارے رولز ریگولیشن کے مطابق نہیں چل سکتے، ہمارے رولز ریگولیشنز ہیں ان کے مطابق آپ نہیں چل سکتے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور سیدھی سی بات ہے جن چیزوں کا آپ کو نہیں پتا ہوگا ظاہر سی بات ہے آپ صبر نہیں کر پائیں گے اور سوال کر دیں گے۔ اور ہمارا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جب آپ کا تعلیم کا سفر جاری ہو تو آپ نے سوال نہیں کرنا، آپ نے سوال نہیں کرنا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، استاد محترم میں آپ کی ہر بات پر صبر کروں گا، میں انشاءاللہ صبر کرنے والا رہوں گا اور آپ کی کسی بات کی نافرمانی نہیں کروں گا، جو آپ کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے ان کو مکمل فالو کروں گا۔ سیدنا خضر نے آمادگی کا اظہار کیا۔ قال، سیدنا خضر نے کہا ان فین اتبعتنی، اگر میرے ساتھ چلنا ہے، اگر ہمارے ادارے میں تم نے داخلہ لینا ہے، فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، تو آپ نے کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھنا نہیں ہے، میں خود تمہیں اس کی تفصیلات بیان کروں گا۔ ایگریمنٹ ہو گیا، معاہدہ ہو گیا۔ یونیورسٹی میں بھی ایڈمیشن ہوتا ہے نا تو ایک ایفیڈیوٹ دیتے ہیں لکھ کر، سگنیچر کر کے، ہو گیا جی ایڈمیشن مل گیا سیدنا موسیٰ کو، کن کے پاس؟ سیدنا خضر کے پاس۔ فانطلقا، دونوں چل پڑے، حتی اذا رکبا فی السفینہ، دونوں کشتی میں سوار ہوئے، خرقہا، سیدنا خضر نے کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا۔ اب جیسے پھٹا توڑا موسیٰ علیہ السلام فوری قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا،
وہ پھٹا توڑ دیا ہے، کشتی والوں کو ڈوبنا چاہتے ہو، بڑی غلط حرکت کی ہے آپ نے تو۔ سیدنا خضر نے کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، پہلا شوکاز نوٹس، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام کو یاد آ گیا، قال لا تؤاخذنی بما نسیت، میں بھول گیا تھا، اس پر سزا مت دینا، معافی دے دیں، لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، مجھ پر زیادہ سختی مت کیجیے۔ فانطلقا، آگے چل پڑے، حتی اذا لقیا غلاما فقتلا، آگے جا کر ایک لڑکے کو دیکھا، پکڑا، اس کی منڈی توڑ دی، قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے سے قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، یہ تم نے کیا کر دیا، ایک معصوم جان کو قتل کر دیا، بڑی غلط حرکت کی ہے۔ خضر علیہ السلام کہنے لگے قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، تمہیں کہا نہیں تھا تم ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز پر نہیں چل سکتے، ہمارے ادارے میں ایڈمیشن مت لو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی کہنے لگے قال ان سألتک، اگر اس کے بعد میں کوئی سوال کروں تو پھر آپ چاہے آپ اپنے ادارے سے مجھے باہر نکال دیں۔ انشاءاللہ آگے کل گفتگو کریں گے۔ 15 پارہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے سمجھا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔